الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أول المرسلين وآله وعترته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وكفروا بعد إسلامهم وعموا ما لم ينالوا وقال رسول الله أعلمهم بشأن المنافقين الحذيفة. سورة ختم مرتبت الحمدللہ اس بابرکت ذکر کو یہ 10واں سال ہے اور آج اس 10ویں سال کی 12ویں اور آخری گفتگو ہے اور اس 12ویں تقریر کے ساتھ مجموعی طور پر یہ 156ویں تقریر ہو جائے گی. جنگ تبوک کا بیان اس سال کی 12 تقاریر میں غالب رہا، بلکہ یہ کہہ دیا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ تقریباً اس سال کی تمام تقاریر کا عنوان بغیر ابتدائی 2 تقاریر کے اسلام کا یہ اہم ترین میں سے ایک غزوہ تبوک سے بنا. غزوہ تبوک کے سلسلے کی 10ویں اور آخری گفتگو انشاءاللہ بشرط حیات و صحت و توفیق پروردگار سال آئندہ غزوہ تبوک کا ایک باقی ماندہ حصہ جس کا تعلق اتنا زیادہ غزوہ تبوک سے نہیں ہے، یعنی مسجد سرار کا واقعہ، وہ بیان کیا جائے گا. فی الحال غزوہ تبوک کے آخری چند واقعات، یہ بات ایک بار پھر یاد دلا دی جائے جو اس غزوہ تبوک کی ابتدائی 5-6 تقاریر میں مسلسل دہرائی جاتی رہی. غزوہ تبوک کیونکہ پیغمبر اسلام کی زندگی کا آخری غزوہ تھا، یعنی یہ وہ آخری موقع ہے حیات رسالت میں جب پیغمبر اسلام کسی لشکر کی قیادت کرتے ہوئے مدینے سے نکلے تھے. اس جنگ سے واپس آنے کے بعد بھی بعض چھوٹی لڑائیاں لڑی گئیں، لیکن وہ سب مختلف اصحاب رسول کے ذریعے. خود پیغمبر اسلام بنفس نفی کسی جنگ میں حصہ لینے جا رہے ہیں، وہ یہ غزوہ تبوک ہے جو آخری لڑائی ہے. اور اسی کیونکہ یہ پیغمبر اسلام کی زندگی کا آخری غزوہ ہے، اور اگر بات کے حالات کو دیکھا جائے تو یہ پیغمبر اسلام کی زندگی کے آخری اہم واقعات میں سے ایک ہے. اس لیے غزوے کے ذریعے 2 بہت ہی اہم مسئلے اور ضمنی طور پر اور بہت سارے چھوٹے پیغامات دیے گئے. پہلا اہم مسئلہ یہ بیان کرنا تھا کہ جس تیزی کے ساتھ اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا، یہ پیغام دینا تھا کہ جس تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا اور اسلام کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں، اتنا ہی منافقین بھی بڑھ رہے ہیں اور وہ طاقتور ہوتے چلے جا رہے ہیں. چنانچہ ہم نے اس غزوے میں شروع سے لے کے آخری واقعے تک یہ دیکھا کہ کافروں جن سے جنگ کرنے جا رہے ہیں ان سے تو جنگ نہیں ہوئی، لیکن بار بار منافقین سے مختلف مقامات پہ مدھیڑ ہو رہی اور کچھ نہ کچھ منافقین کی سازشیں پوری لڑائی تو نہیں ہوئی، اس پورے سفر سامنے آتی رہی. تو ایک پیغام کہ دیکھو پیغمبر کی زندگی کے آخری مراحل میں منافقین بہت طاقتور ہو گئے. مسلمانوں کو ایک وارننگ، مسلمانوں کو الرٹ بیٹھنے کا حکم. اور دوسرا مسئلہ جانشینی اور اس حوالے سے مختلف پہلو فضیلت اہل بیت کے اجاگر کرنا. یہ اس لڑائی کے اس سفر کے 2 بہت اہم مقصد تھے.
یہ پرانی بات تھی، شروع کی 5-6 تقاریر میں میں نے اس کو بار بار دہرایا، پھر گزشتہ 2-3 تقاریر میں اس کا تذکرہ نہیں آیا کیونکہ آج آخری تقریر، اس لیے ایک بار پھر یاد دلا دیا جائے۔ اب واقعات کی ترتیب یہ بن رہی ہے کہ اللہ کا رسول یہ اطلاع پا کر کہ شام کے حکمران جو اس زمانے میں دنیا کا سب سے طاقتور حکمران تھا، اس لیے کہ 2 بڑی طاقتوں میں سے ایران کو اس نے اسی زمانے میں شکست دے دی، یہ اطلاع پا کر کہ شام کے حکمران نے تیاریاں شروع کر دی اور کسی وقت بھی عالم اسلام یا مدینے پہ حملہ ہو سکتا ہے۔ پیغمبر اسلام کو معلوم تھا کہ یہ حملہ نہیں ہوگا، لیکن عام مسلمانوں کو یہی اطلاع ملی کہ حملے کی تیاریاں، اللہ کا رسول لشکر کو تیار کر کے چلا اور تبوک کے مقام تک پہنچے۔ اب مدینے سے نکلنا خود اس میں بے شمار واقعات پیش آئے اور پھر مدینے سے تبوک تک کے راستے میں واقعات مسلسل قدم قدم پہ ہمیں کوئی پیغام دے رہے ہیں۔ گزشتہ تقریب اللہ کا رسول قوم سمود کے شہروں سے آگے بڑھ چکا ہے، یہاں تک اب اس مقام پہ پہنچے کہ جہاں پہ وہ پہاڑ تھا جو آخرت اور جہنم کے خوف سے رو رہا تھا۔ یہ پہاڑ تقریباً تبوک کا علاقہ شروع ہونے سے پہلے تھا۔ اس واقعے سے فارغ ہو کے پیغمبر اسلام آگے بڑھے تو اب اس راستے میں مزید 2 مختصر سے واقعات پیش آئے، مگر ان دونوں واقعات میں بھی پیغمبر اسلام کی شان اور پیغمبر اسلام کی شخصیت کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا۔ یہ میں نے جملہ شروع میں عرض کیا کہ منافقین کا مسئلہ صرف مولائے کائنات کی ذات نہیں، وہ تو پیغمبر کو بھی نہیں مانتے اور اس لشکر کثیر تعداد منافقین کی تھی، اس لیے خود پیغمبر کے حوالے سے بھی بار بار معجزات دکھائے جا رہے ہیں۔ بدر، احد، خندق، خیبر، حنین، طائف، مکہ، یہاں بھی لشکر اسلام گیا ہے لیکن اتنے معجزات پیش نہیں آئے کیونکہ وہاں کا مسئلہ اور تبوک کا مسئلہ مختلف۔ لیکن وہی بات کہ جن کے دلوں پہ سیاہی جم جاتی وہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی اپنے عقیدے میں کوئی تبدیلی کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ سنا وہ جو پہاڑ سے پیغمبر کی بات کی، بلکہ پیغمبر کی بات کی نہیں، پیغمبر نے اس پہاڑ سے ایسی زبان میں گفتگو کی جو سارا لشکر اسلام سمجھ رہا، یعنی سمجھداروں کے ایک پیغام کہ رسول کو اپنا جیسا ایک عام انسان نہ سمجھے۔ اور آگے بڑھا لشکر اسلام، ایک مرتبہ پھر وہی مسئلہ، پانی، پیاس، قلت آب۔ یہ پورا راستہ ایک ایسا راستہ تھا جس میں پانی کی کمی بہت زیادہ تھی، لیکن اب سفر اتنا طولانی ہو گیا کہ لوگوں کے پاس موجود سارا ذخیرہ آب ختم ہو گیا اور نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ لوگوں اپنی اپنی سواری کے جانور یعنی اونٹ سوا کر اس کی آنکھوں اور اس کے پیٹ میں موجود پانی کو بطور غذا استعمال کرنا شروع کیا۔ تمام جانوروں اونٹ واحد جانور ہے کہ جس کے جسم موجود پانی بہرحال اپنی اصلی شکل میں تقریباً برقرار رہتا ہے۔ اسی لیے ایک عام مسئلہ میں بتا رہا ہوں کسی مرجع کا ریفرنس دیے بغیر، اسی لیے شیعہ اور سنی تمام فقہا کے یہاں یہ بات بہت مشہور ہے کہ بعض بیماریوں کے علاج کے لیے پیغمبر اونٹ کے پیشاب کو بھی استعمال کرنے کی اجازت دی، کیونکہ اونٹ کا پیشاب اکثر عام جانوروں کے پیشاب سے مختلف ہوتا ہے، اس میں وہ گندگیاں اور خباثتیں نہیں ہوتی۔ لیکن خیر یہ ایک الگ موضوع جو علم بیالوجی کے ماہرین ریسرچ کریں گے، لیکن بہرحال یہ مسئلہ فقہائے اہل سنت کے درمیان بھی طے شدہ اور ہمارے یہاں بھی یہ قول علماء میں بڑا مشہور ہے۔ تفصیلات اگر دیکھنا ہو تو امام خمینی
اور آیت اللہ کل کی توضیح المسائل میں دیکھا جا سکتا ہے جہاں یہ مسئلہ موجود. اب کن مراجع کا فتویٰ کیا ہے اس کو میں اس موضوع بحث نہیں لاتا ہوں. خلاصہ یہ کہ یہ مسئلہ کوئی حرام کیا گناہ کا نہیں، لیکن شروع دن سے یہ بات بیان کی جا رہی کہ تبوک کے سفر میں سواری بہت قیمتی چیز بن گئی. اونٹ ایک ایک اونٹ پہ 10 سے 18 آدمیوں کو شرکت کرنا پڑ رہی اور باقی سارے لوگ یہ فاصلہ پیدل چل کر رہے. ان حالات کسی شخص کا اپنے اونٹ کو ذبح کرنے کو تیار ہو جانا یہ بتا رہا ہے کہ پانی کی کمی کی وجہ سے مسلمانوں کی کیا حالت ہو چکی. اور ایک نے یہ سلسلہ لوگوں نے شروع کر دیا کہ اونٹوں کو ذبح کرنا. عام حالات میں اگر یہ جملہ پڑھے تو وہ اہمیت سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جب اس سفر کے شروع میں خود اونٹوں کی قلت اور سواری کا کم ہونا یہ بڑا مسئلہ بن گیا، تو جو رہی صحیح سواریاں ان کو بھی ذبح کر رہے ہیں لوگ، اس لیے کہ جان پر آن بنی. پیدل پھر چل لیں لیکن پیاس کی شدت سے لوگ مرنے کے قریب. چنانچہ اصحاب رسول پیغمبر اسلام کے پاس پہنچے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، اب مسلمانوں کی اتنی بری حالت ہو رہی ہے احتیاط سے کہ جو سواریاں پہلے ہی کم ہیں مزید ان کو اور نہر کیا جا رہا اور ذبح کیا جا رہا. پیغمبر نے جیسے ہی سنا ایک مرتبہ اپنی سواری سے نیچے تشریف لائے. اور ایک روایت یہ ہے کہ یہ شکایت اس وقت کی جب قافلے نے کہیں منزل لی تو پیغمبر اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے، آسمان کو دیکھا اور دست دعا کو بلند کیا. ایک مرتبہ مسلسل بادل سے بادل آنے لگے اور اس کثرت کے ساتھ پانی برسا کہ مسلمانوں کا مسئلہ تقریباً سفر تبوک کے اختتام کے لیے حل ہو گئے. البتہ آخری 2 دن پھر یہ مسئلہ پیش آ گیا، لیکن وہاں تک اب گویا اس سفر میں یہ مسئلہ حل ہو چکا. اس وقت بعض مسلمانوں اپنے ساتھیوں میں سے وہ لوگ جو پورے راستے پیغمبر کا مذاق اڑاتے آ رہے، لیکن شروع کی تقاریر میں بھی میں نے بتایا کہ منافقین نہ صرف یہ کہ طاقتور ہو چکے بلکہ اتنا ان کا حوصلہ بڑھ چکا کہ علل اعلان پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کر رہے تھے. کیونکہ لشکر بہت بڑا 30,000 اس زمانے کے ایک شہر کی آبادی، ایک شہر 30,000 کا اس زمانے میں ہوتا، تو اتنا بڑا لشکر کہ ایک کو دوسرے کی خبر نہیں. راستے بھر پیغمبر پر اعتراضات ہوتے رہے اور تانے دیے جاتے رہے. تو اس وقت جب عین دوپہر کے وقت دور دور تک کوئی آثار نہیں ہے کسی بادل اور ابر، اور پیغمبر کی دعا سے اچانک بادل آ گئے اور جیسے ہی مسلمانوں کا مسئلہ حل ہو گیا. پیاسوں نے پانی پیا، جن کے پاس مشق اور برتن ہے انہوں نے پانی بھرا، ویسے ہی بادل چلے. تو کسی نے اپنے ساتھی سے کہا کہ اب کیا کہو، یہ تو تمہاری آنکھوں کے سامنے ایک معجزہ ہوا. اس کا جواب یہی، ارے ان بادلوں کو تو آنا ہی آنا، یہ تو اتفاقاً اسی موقع پہ اس شخص نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور بادل تو ویسے ہی آ رہے تھے، بارش ہو گئی اور نامقصہ ہو گئے. لشکر اسلام ہے. اس طرح سے کھلا پیغمبر کے خلاف بات کی جا رہی. بار بار کچھ باتیں میں کہنا چاہتا ہوں، کہتے کہتے رک جاتا ہوں. بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ کوئی یہ نہ کہے کہ منافق اتنے طاقتور کیسے ہو سکتے کہ پیغمبر کے واضح احکامات کو نظر انداز کر کہ پیغمبر کے سامنے ہو رہا. اور یہ واقعات دیکھ کر ہمیں بالکل ابتدائی عہد اسلامی یاد آ گیا، لیکن مزاج نہیں بدلا. پیغمبر اسلام کی رسالت کو 21 سال ہو گئے. ایک جانثاروں کی مخلص اصحاب کی ایک جماعت تیار ہو گئی، لیکن منافقین کا جو اب موجود مزاج وہی ہے جو کافروں کا. آج 21 سال کی تبلیغ رسالت کے بعد اس کی زبان سے وہی جملہ آیا جو 21 سال پہلے ابو جہل کی زبان پہ آیا جب مکے ابتدا تھا اسلام کی تبلیغ کا. اور ابو جہل نے بار بار کہنا شروع کیا تھا کہ یہ محمد ایک جادوگر. خود ایک دن پیغمبر نے ابو جہل کا راستہ روکا اور کہا کہ تم کہہ رہے ہو کہ میں جادوگر، تو اب بتاؤ کہ یہ کون سا ایسا معجزہ میں دکھاؤں جس کے بعد تم یہ تسلیم کر لو کہ یہ جادو نہیں. تو ابو جہل کا خود یہ جواب تھا کہ ہمیں معلوم کہ انسان کا جادو زمین پہ چلتا ہے، آسمان پہ نہیں چلتا. اگر تم آسمان پہ کوئی معجزہ دکھا دو
تو ہم مان لیں گے کہ جادوگر نہیں۔ اور یہ جملہ اس وقت کہا جب پیغمبر پہلے ابو جہل کی فرمائش سے 3 معجزات زمین پہ دکھائے، پتھر اٹھایا انگریز تو رسول کے ہاتھ میں تسبیح پڑھنے لگے، درخت کو اشارہ کیا، درخت پیغمبر کے اشارے سے حرکت کر کے آنے لگا، بکریوں کو اشارہ کیا، انسانی آواز سے وہ رسول کی گواہی دینے لگی، تو ابو جہل نے کہا یہ جادو۔ رسول نے کہا اچھا پھر بتاؤ کون سا ایسا معجزہ دکھایا جائے کہ تم خود مان لو کہ وہ جادو نہیں؟ تو اس کا جواب یہی، یہ تو سارے زمینی معجزات، جادوگر آسمان سے کوئی جادو نہیں کر سکتا۔ پیغمبر نے پھر کہا چلو یہ بھی تم بتا دو کہ آسمان پر کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے؟ چوتھی رات اس کی خواہش پر کہ چاند کو 2 ٹکڑے کیا جائے، پیغمبر نے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھایا۔ یہ پیغمبر کا معجزہ ابو جہل کی اس جہالت کے نتیجے میں تھا، لیکن پھر بھی کہو ابو جہل نے کہا کہ اے محمد تم نے تو جادوگروں کے سارے اصول توڑ دیے، تم اتنے بڑے جادوگر بن گئے جب تو تمہارا جادو آسمان پہ بھی چلنے لگا۔ خود ابو جہل کے کہنے پر، خود اس کے اس اعتراف پر کہ آسمان پہ جادو نہیں چلا کرتا، پیغمبر نے معجزہ دکھایا، اور پھر ابو جہل یہی کہہ رہا کہ نہیں بھائی یہ بھی جادو، اور تم اتنے بڑے جادوگر ہو گئے کہ وہاں تک پہنچ گئے جہاں آج تک کوئی جادوگر نہیں پہنچا۔ تو جن کے دل سیاہ ہو وہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی اسی طرح اپنی بات سے جمے اور اڑے رہتے۔ اب میں کیا کہوں، ایسا یہ بہت پیغمبر کے زمانے اہل بیت کی ہزاروں فضیلتیں دیکھنے کے باوجود ان کو نہیں بدلنا، جب وہ رسول کو دیکھ کے نہ بدلے اور کہا کہ اتفاقاً کوئی بادل یہاں سے گزرنے والا، اس آدمی نے ہاتھ اٹھائے تو نہ غصہ ہو گیا کہ اس کے کہنے پہ یہ بادل آیا۔ خیر اب تاریخوں ان منافقین کے نام سے پیچھے ہوئے، لیکن میں ناموں کی بحث میں آپ کو نہیں الجھانا چاہتا ہوں۔ ایک لوگ کے لباس یہ بہارات نہ صرف یہ کہ منافق، بلکہ اب وہ جملے کہنے لگے جو پہلے ان کو ہمت نہیں ہوتی۔ مدینے کی حکومت کے ابتدائی زمانے میں جو مشکلات کا زمانہ، اتنی ان میں ہمت نہیں تھی جو اب آ گئی، اس سفر تبوک میں ہم کو نظر آئی۔ یہ بتا رہا کہ غیر محسوس طریقے منافقین نے اپنے آپ کو ملا کے اپنا ایک گروہ تشکیل کیا۔ اکیلے آدمی میں ہمت نہیں ہوتی ہے جب تک کہ اس کے پیچھے کوئی بیٹھے یا اس سے پناہ نہ۔ بہت سارے اعتراضات جو تاریخ اسلام کے ان واقعات سے ہوتے ہیں جو رسول کے بعد پیش آئے، یہ ان کا جواب ہے کہ جو میں مبہم انداز میں دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ لشکر اسلام پانی کے مسئلے سے فارغ ہوا، اب تبوک بمشکل تمام 2 دن کے فاصلے پر رہ گیا، قافلہ آگے بڑھا، یہاں تک اب بالکل تبوک کے قریب لوگ پہنچے، پھر ایک واقعہ پیش آیا۔ اب یہ متفرق واقعات ہیں، لیکن اس جملے کے پس منظر میں یہ سب ایک ہی لڑی میں پروئے ہوئے، ان سب میں ایک ربط ہے۔ یہ واضح کرنا کہ جسے تمہیں عام آدمی یا معذاللہ جھوٹا رسول سمجھ رہے وہ رسول ہے، ورنہ اس کثرت کے ساتھ معجزات پیش نہ آتے۔ اور وہی اگلا دن آ گئے، بادل والے اور بارش والے واقعے کے بعد اگلا دن آ گئے، لشکر اسلام اب تبوک کے گرد و نواح میں پہنچنے لگا۔ میں نے بار بار ابتدائی تقاریر میں بتایا کہ آج تبوک سعودی عرب کے اہم ترین اور آباد ترین شہروں میں سے ایک شہر، لیکن جبکہ یہ بات ہے تبوک ایک میدان کا نام، جنگل ویرانہ، وہاں کوئی آبادی نہیں، اس کے اطراف میں چھوٹے چھوٹے کچھ دیہات تھے، مگر خاص میدان تبوک تو بالکل سنسان تھا۔ تو اب جب اس کے قریب پہنچنے لگے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ جنگل سے انتہائی خوفناک اشتہا نکل کے آئے، اور پھر وہ اپنے جسم پر اتنا زیادہ کھڑا ہونے لگا کہ وہ پیغمبر اسلام کی اونٹنی کے مقابل پہنچ گئے۔ اونٹ پر بیٹھا ہوا انسان زمین سے کتنا بلند ہوتا۔ اب یہ خوفناک اشتہا تھا۔ یہ واقعات تمام مفسرین، تمام مورخین اور سیرت نگاروں نے لکھا۔ نام اس کو یہی ہے واقعہ مار، سانپ والا واقعہ، وہ اس غزوہ تبوک کے آخری دنوں میں پیش آئے۔ اب اس جیسے ہی خوفناک اشتہے کو دیکھ ایک مرتبہ لوگوں میں بھگدڑ مچی اور ڈر کے مارے لوگ یہاں سے بھاگے۔ جب صحرائی علاقے کے لوگ، ان کے لیے سانپ اور اشتہا کوئی اتنی غیر معمولی بات نہیں ہوتی۔ صحرا میں سانپ اور اشتہے کثرت کے ساتھ پائے جاتے ہیں، مگر یہ سانپ اپنی شکل و صورت میں اور اپنی لمبائی چوڑائی میں کچھ اتنا زیادہ خلاف معمول
کہ سارے اصحاب رسول وہاں سے چلے اور دیکھنے لگے کہ کیا ہو رہا. وہ صاحب پیغمبر اسلام کے مقابلہ ہے. تھوڑی دیر تک اس میں اور پیغمبر میں کوئی بات ہوتی رہی. پھر اس نے مڑ کے مسلمانوں کو دے اور اس کے بعد پیغمبر کی سواری سے ہٹ دوبارہ سڑک کی ایک طرف سارے مسلمان ایک طرف بھاگ کے جمع ہو تو دوسری طرف خالی وہاں جا کے وہ کھڑا رہا اور اتنی دیر تک کھڑا رہا کہ پیغمبر اسلام نے اپنے اصحاب سے گفتگو اور پیغمبر کے صحابیوں نے یہ گفتگو سن ایک جملہ تھا. جیسے ہی وہ جملہ سنا پھر یہ صاحب واپس جنگل میں چلا گیا. اب جب یہ صاحب پیغمبر کے قریب بیٹھ گئے تو وہ سارے صحابی دوبارہ پیغمبر کے قریب آنے لگے. ایک اتنا اطمینان تو ان کو ہو گئے کہ یہ پیغمبر کے پاس آیا, بات چیت کر کے گئے لیکن پیغمبر کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. ضرور اس میں کوئی راز. کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ کون تھا؟ کہا کہ یہ میرے بہت پرانے ایمان لانے والے صحابیوں میں سے صحابی بہت پہلے اور بہت پہلے سے مراد ہے مکے کا ایک واقعہ. مکے کا ایک واقعہ یہ 9 ہجری کے واقعات چل رہے ہیں, یعنی کم سے کم یہ 10-11 سال پرانا واقعہ اور ایک ایسا معتبر اور مستند واقعہ جس کی بنا سے قرآن میں ایک پورا سورہ نازل ہوا اور مکہ مکرمہ میں آج بھی اس کی یادگار موجود ہے. پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں معلوم ہو کہ ایک جب میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو 9 جن وہاں سے گزرے اور ان 9 جنوں نے قرآن کو سنا اور سننے کے بعد نہ صرف یہ کہ خود ایمان لائے بلکہ واپس اپنے قوم میں گئے اور اس فریضے کو ادا کیا کہ جو آج کی مومن کی سمجھ میں بھی نہیں آتا. آج ایک عام مومن یہی سمجھتا ہے کہ بس میں اگر ایمان لے آیا تو یہ کافی, میں کیوں دوسروں کے معاملے میں ٹانگ اڑا, وہ جانے اور اس کی خبر جانے. ایک ایسا مغربی دنیا انسانی آزادی کے حوالے سے ایک ایسا جادو پھونکا کہ ہر انسان اپنے اعمال میں آتا, نہ آپ اس کے معاملے میں دخل دے نہ وہ آپ کے معاملے میں دخل. 10 آدمی بھی ہم ہی کو قائل کرتے ہیں. ایسے اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو آپ کا کیا نقصان, وہ جانے اور اس کی خبر جانے. اگر خدا عورت سے حجاب ہے تو آپ کو کیا نقصان, ٹھیک ہے وہ جیسا کر رہی ہے وہ جانے اور خدا جانے. آپ اپنی گھر کی عورت کو حجاب کرا لیجیے. اگر وہ سوٹ کھاتا ہے تو آپ سے کیا خبر. ماحول ایسا بن گیا کہ نہ صرف یہ کہ لوگ اس بات کو قبول نہیں کرتے بلکہ اگر کوئی آدمی یہ تبلیغ کا مسئلہ شروع کر دے تو 10 معاشرے والے اسی کو بیٹھ کے قائل کرتے, کیونکہ مغرب ذہنوں میں ایک جادو یہ ڈال دیا, ایک جادو یہ پھونک دیا کہ ہر انسان اپنے اعمال کے لیے خود آزاد کو جانے اور اس کی خبر. اسلام نے پہلے دن سے ہی اس کی گنجائش نہیں. اب چاہیے کہ مکے کے سخت ترین ماحول جہاں کوڑے کھانا پڑتے ہیں, پتھر کھانا پڑتے ہیں, وہاں پر جو مسلمان ہوتا ہے اسے اپنے رشتے داروں اور دوستوں میں اسلام پھیلانا پڑتا. یہ سبق جو اشرف المخلوقات انسان اور انسانوں میں سب سے اشرف ایک مومن وہ بھول گیا, وہ ان جنوں کو یاد تھا. تو پیغمبر فرما رہے کہ وہ 9 جن ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اپنے قوم کو جا کے بتایا کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے, قرآن ایک ایسا اور کلام. اور ان کی قوم میں سے بھی کچھ لوگ آج بھی مکے اس قبرستان کے قریب جہاں حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کے قبر اس سے بالکل سامنے مسجد جن کے نام سے اب تک یہ زیارت موجود, وہ جگہ کے جہاں جنہوں نے آ کے قرآن سنا اور پیغمبر پر ایمان لایا. اور قرآن کریم کا 72واں سورہ جو 29ویں پارے میں ہے سورہ جن, اسی واقعے کی یادگار. پیغمبر فرماتے ان 9 دنوں میں ایک جن اس علاقے کا رہنے والا, وہ الگ الگ علاقوں کے رہنے والے ہیں. سورہ جن میں بھی اگر آج آپ جا کے ترجمہ پڑھیں یہی اشارہ مل رہا, ان میں سے ایک دن اسی علاقے کا رہنے والا. یہ بات ہے مکی زندگی, وہاں وہ ایمان لائے اور آج میں اس کے علاقے سے گزرا تو وہ بے چین ہو گیا کہ رسول میرے علاقے سے آ رہے اور میں ملاقات نہ کروں. یہ اشتہا نہیں, ان 9 دنوں میں سے ایک تھا کہ مکے میں مجھ سے ایمان لائے اور وہ آج میرے پاس آئے اور مجھے سلام بھی کیا اور اپنے کچھ مسئلے, اپنی کچھ حاجتیں, اپنی کچھ پریشانیاں میرے سامنے پیش کی. اللہ کے رسول رحمت للعالمین اور خالی انسانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ جنوں اور حیوانات کے لیے بھی اس کی رحمت ثابت. اور یہاں سے یہ جن جب گیا, اب دیکھیے وہ اپنا مسئلہ حل کر رسول کی زیارت کرنا, رسول اس کے علاقے سے گزر رہے ان کو سلام کرنا, اپنی پریشانیاں اور حاجتیں پیش کرنا. اس کے باوجود وہ جنگل میں نہیں گئے, ابھی کونے میں کھڑا, کیونکہ ایک جملے کا اسے انتظار. پیغمبر نے کہا کہ یہاں سے جاتے جاتے
وہ تم سب کو سلام کر کے گیا اور جواب سلام کے لیے وہاں کھڑا. اسلام میں سلام کرنا واجب نہیں ہے، مستحب، البتہ انتہائی تاکیدی مستحب. لیکن اگر کوئی سلام کر دے تو اس کا جواب دینا آپ پر واجب، یہاں تک کہ نماز میں ہو تو نماز کو روک کے جواب دینا، الا یہ کہ کوئی غیر مسلم سلام کر کوئی غلط بات. تو خیر اب وہ منتظر کھڑا ہے جواب سلام، اور پھر جیسے ہی پیغمبر کی زبان پہ یہ جملہ آئے اور آخر میں رسول نے ایک حدیث ہے، یہ پورا جملہ ہی حدیث، مگر آخر مسئلہ سلام کے حوالے سے حدیث، حج عباد اللہ ہے ماں، جو بھی اللہ کا بندہ تم اسے سلام کیا کرو، ماں کانو، چاہے وہ کوئی بھی مخلوق کیوں نہ. سنا جیسے ہی پیغمبر نے ارشاد فرمایا، سارے لشکر اسلام نے جو لوگ وہاں تھے بآواز بلند اس کو سلام کا جواب دیا اور اپنے مومن بھائیوں سے سلام کا جواب سن کے ایک مرتبہ وہ اجدہا دوبارہ جنگل میں چلا گیا. تو اب جہاں یہ اپنی جگہ مستقل ایک واقعہ، وہاں دوسری جانب اس کے اندر پھر وہی پیغام کہ اے لشکر تبوک میں موجود منافق ہو، اب بھی آنکھیں کھول کے دیکھ لو، جسے تم عام انسان سمجھ رہے، جس کی رسالت پہ تم شک کر رہے، جس کے بارے میں تم شروع سے آج تک اعتراض کر رہے، یہ واقعہ اسی دلیلوں کی ایک کڑی کہ اگر یہ کام انسان ہوتا تو اس طرح آنا، سلام کرنا، جواب سلام کا انتظار. مگر خیر اصل مقصد خدا کا جو یہ تھا، لیکن جیسا کہ آپ نے سنا کہ منافقین کہاں ان چیزوں کو مانتے، اور پھر آج کا دن ختم ہوا، یہ سانپ والا واقعہ جو پیش آیا، لیکن یہ دن اپنے اختتام کو پہنچا اور مسلمانوں کو پھر ایک مرتبہ پانی کا مسئلہ پیش آ گیا، ایک مرتبہ پھر پیاس کی شدت. لیکن آج پیغمبر اسلام نے بشارت دی. اب یہ ساری باتیں ذہن میں رکھے تو بار بار اسے دوہراؤں، ایک ہی چیز کی تکرار اور پھر آج کی تقریر میں ہر صورت میں موضوع مکمل کرنا کہ دیکھیے یہ ساری چیزیں نشانیاں بن رہی، کہیں دعا کے ذریعے بارش برساتی، کہیں بشارت کے ذریعے خبر میں پانی ملنے. آج شام کو پیغمبر نے کہا کہ مسلمانوں اب تھوڑی دیر کا مسئلہ اور ہم لوگ سفر کرتے اور کل دن چڑھے کر وہ تقریباً جو 9-10 بجے صبح کا وقت ہم تبوک کے میدان میں پہنچ جائیں اور وہاں پہ پانی کا ایک چشمہ موجود، لیکن خبردار میرے آنے سے پہلے پانی کو کوئی استعمال نہ کرے. یہ پیغمبر نے اعلان کر دیا. منافقوں کے لیے ایک مرتبہ پھر ایک بشارت کہ دیکھو بہت آسان، پیغمبر کل دن چڑھے تک وہاں پہنچتے ہیں کہ نہیں، پانی کے بارے میں جو خبر دی ہے وہ پوری ہو رہی ہے کہ نہیں، پہچان لینا اس سے. منافقین کو اور مومنین کو بشارت سنا. پیاس اب دو الگ الگ ہمارے سامنے دو الگ الگ واقعات آتے. پیاسے تھے، پیغمبر نے بارش برسائی، پانی دے. اب اس وقت پیاسے ہیں، پیغمبر نے کہا کچھ دیر صبر کرنا، آج کی رات کل کا 1/4 ہے. یہ بھی ایک پیغام ہے مومن کے کہ اللہ اور رسول کی طرف سے برکتیں اپنی جب، لیکن کبھی کچھ امتحان دینا پڑتا، کبھی کچھ آزمائش سے گزرنا پڑتا. یقیناً اگر تم حرام نوکری آپ چھوڑو اللہ برکت دے گا، مگر پہلے کچھ دن تمہیں زحمت اور پریشانی اٹھانا. وہ پیغمبر رات کی تاریکی شروع ہونے سے پہلے لوگوں کے لیے پانی مہیا کر سکتا، مگر یہ بھی ایک پیغام کہ ہر برکت اور رحمت یک طرفہ خدا کی طرف سے نہیں آتی. رحمتیں برکتیں آ رہی، اگر کبھی آزمائش بھی ہوتی، یہ بھی ایک چھوٹی آزمائش. خیر مسلمانوں اس پیاس کی عالم باقی ماندہ تھے، رات گزاری چل رہے، یہاں تک کہ تقریباً دن چڑھے. لشکر اسلام اس میدان میں پہنچ گئے جس کا نام آپ 10 مسلسل ہفتوں سے سن رہے، تبوک، جو تقریباً 400-450 یا 500 میل دور ہے مدینے. وہاں پہ یہ لشکر اسلام پہنچ گئے، 30,000 کا لشکر، اور ہر لشکر سرکار لشکر کبھی بھی سب سے آگے نہیں چلتا، سردار ہمیشہ درمیان میں چلتا. چنانچہ مسلمان جو پیغمبر سے آگے وہ تبوک کے میدان میں پہنچ کے رکنے لگے، جمع ہونے لگے. میدان اتنا بڑا کہ 30,000 کیا لاکھ 2 لاکھ کے لشکر کو سمولے، یہاں تک کہ پیغمبر کی سواری نمودار. مسلمان سب وہاں رکے ہوئے اللہ کے رسول کی سواری کو دیکھ کے لوگوں نے راستہ دیا کہ دیکھیں رسول اپنی سواری کہاں ٹھہراتے، وہ یا کراچی کے برابر ایک میدان، پیغمبر کہاں تک جاتے. اب پیغمبر کی سواری بڑھنے لگی اور ایک جگہ کچھ پتھروں کے درمیان پیغمبر اسلام نے اپنی سواری کو روکا. مگر یہ دیکھ کہ وہاں پہ 2 آدمی پہلے سے پہنچے ہوئے اسی لشکر اور تھوڑا تھوڑا وہاں سے چشمے کی صورت میں پانی نکل رہا.
پیغمبر اسلام نے سوال کیا کہ تم یہاں پہلے آ گئے، کیا تم نے یہ پانی استعمال تو نہیں کیا؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول، پیاس نے اور پانی کی قلت نے ہمیں بے چین کر دی، ہم اس میدان میں آ کے صبر نہ کر سکے، ڈھونڈنے لگے کہ جو آپ نے مشتہ دیا تھا اس کا، اور ہمیں یہ پانی مل گئے۔ کوئی اس میں عذاب یا ایسی کوئی بات نہیں ہے، البتہ اتنا ہے کہ پیغمبر نے اظہار ناراضگی کی اور کہا کہ جو تم نے کیا وہ غلط کیا، میرا حکم ماننا چاہیے، خیر بس۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام نے لشکر اسلام کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ لوگوں کی حیرت، منافقین کا تانا، تھوڑا تھوڑا کر کے پانی نکل رہا، جو دیکھنے میں ایک آدمی کی پیاس بھی نہیں بجھا سکتا، بجھائیے کہ 30,000 کا لشکر۔ پیغمبر اسلام چند صحابیوں سے کہا کہ اپنے چلو لگا دو اس پانی کے لیے، اور جب تمہارے چلو بھر جائے تو وہ پانی لا کے مجھے دے دو۔ یعنی اتنا قلیل مقدار میں پانی آ رہا کہ چلو پانی بھرنے میں وقت لگ رہا۔ چنانچہ جب یہ 3-4 چلو پانی جمع ہو گئے، پیغمبر نے اسے لیے اپنے چہرے اور ہاتھوں پہ ڈالا، اور اس کے بعد کلی اور پھر حکم دیا کہ یہ برتن جس میں رسول کے چہرے اور ہاتھ کا پانی اور نواد دہن شامل ہو چکا، دوبارہ اسی چشمے میں ڈال دیا جائے۔ ادھر اس پانی کا اس چشمے ڈالا جانا ایک ایسی آباد ہے کہ جیسے بکھرا ہوا دریا، تو بڑی کثیر تعداد میں پانی، اور ایک دم سے کثرت کے ساتھ پانی وہاں سے امڑنے لگا، ابلنے لگا، زمین نے پانی کے ذخیروں کو کھول دیا۔ یہ 20 دن لشکر اسلام اس تبوک کے میدان میں رہا، اور 30,000 کا لشکر تھا۔ 20 دن میں پانی کا کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا، اور جب سارے اصحاب رسول اس پانی پہ ٹوٹے پڑ رہے، پیغمبر نے معاذ ابن جبل کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے معاذ، اگر تم زندہ رہے تو دیکھو کہ یہ علاقہ جہاں پہ پانی کا چلو نہیں مل رہا، اتنا سرسبز و شاداب ہو جائے گا، اور اس کثیر تعداد میں یہاں طاقت پیدا ہو جائے گی کہ لوگوں کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آئے گا۔ اور آج 1400 سال کے بعد سعودی عرب کے زرخیز ترین علاقوں ایک تبوک کا علاقہ، جہاں چاروں طرف جنگل، باغات، کھیت ہے اور سبزہ ہی سبزہ نظر آ رہا، جبکہ اس زمانے سوائے سنگلاخ پہاڑوں اور سوائے بے آب و گیا ریتی کی صحرا کے اور وہاں کچھ نہ تھا۔ یہ ارشاد فرما کر جو ایک طرح آنے والے زمانے کے لیے بشارت و خوشخبری پیغمبر اسلام نے اسی تبوک کے میدان میں بیان کیا۔ اب یہ تبوک اسلامی دنیا کا تقریباً اس دور کے حساب سے آخری شہر ہے، اس کے بعد شام کی طرح شروع ہو جاتی، اور اس زمانے تک یعنی پیغمبر کی زندگی تک شام عیسائی سلطنت کا جز ہوتا۔ پیغمبر یہاں تشریف فرما، اختلاف ہے کہ کتنے دن قیام کیا، بعض مورخین نے 10 دن لکھا، بعض نے 20 دن لکھا، بعض نے 1 مہینہ لکھا۔ بہرحال کے بعد طے شدہ کہ پیغمبر یہاں پہ شعبان کا 9 ہجری کے اوائل میں پہنچے، اور شاید اسی شعبان میں واپس مدینے پلٹ گئے، اور شاید رمضان کے شروع۔ اب کیونکہ ان مباحث پر گفتگو کرنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں، پیغمبر کا قیام 10 دن، 20 دن اور 30 دن لکھا گیا، البتہ زیادہ شہرت 20 دن کے قول کو ہو، تو 20 دن پیغمبر نے یہاں قیام کیا۔ اس دوران اس زمانے کی سب سے بڑی طاقت یعنی اس زمانے کا امریکہ، ہر قلعے روم جس کا دارالخلافہ قسطنطنیہ جو آج استنبول کہلاتا ہے، لیکن وہاں سے وہ لشکر لے کے عرب کی جانب بڑھ رہا تھا، اور دمشق کے قریب ایک شہر ہمس تک پہنچ چکا تھا۔ اسے اس کے جاسوسوں نے اطلاع دی کہ اللہ کا رسول بھی اپنا لشکر لے کے تبوک کی سطح پہ آ گیا۔ آپ کو یاد ہوگا سال گزشتہ کی تقاریر، بلکہ 2 سال پہلے کی تقاریر میں یہ آیا تھا کہ پیغمبر اسلام نے خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے بعد دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو دعوت اسلام دی، اور اسی بادشاہ کو جو روم کا بادشاہ اور یہی بادشاہ اسے بھی دعوت اسلام دی گئی۔ اسی وقت ابو سفیان بھی شام آیا ہوا، چنانچہ اس ہرقل روم اسے بلا کر پوچھا تھا کہ جس نے دعوی رسالت کیا وہ کیسا، اور جو ابو سفیان نے کیفیت بتائی، اگر پیغمبر کی مذمت کرتے ہوئے کہ وہ غریب ہے، اس کو ماننے والے غریب ہیں، لیکن ہرقل نے ہر جملہ سن کے کہا کہ یہی تو سچے نبی کی پہچان، یہی تو سچے رسول کی پہچان۔ اس وقت ہی وہ اسلام قبول کرنے سے راضی ہو گیا، مگر اس کے قوم والوں، اس کے وزیروں نے، درباریوں نے، خصوصاً پادریوں نے سب کو دباؤ ڈالا
کہ اگر تم نے اسلام قبول کیا تو ہم تمہیں بادشاہ سے ہٹا دیں، اور وہ مجبور ہو گیا۔ ابھی ایک مرتبہ پھر جب لشکر اسلام تبوک کی سرحد تک پہنچ گئے تو آپ دیکھیں نا، ابھی تک تو منافقین کی بات کیا، دشمنوں کی بات، ہرقل روم اپنا ایک قاصد بھیجا، ایک خط لکھ کے رسول سے نام، اور اس سے کہا کہ میں چند نشانیاں بتاتا ہوں، ان سے جا کے ایک مرتبہ پھر یہ چیک کر لینا، آزمائش کر لینا کہ یہ سچا رسول ہے کہ نہیں۔ اور وہ کچھ نشانیاں بتائیں، مثلا وہی سلمان فارسی والا واقعہ، ہدیہ دینا دیکھنا قبول کرتا ہے کہ نہیں، صدقہ دینا دیکھنا استعمال کرتا ہے کہ نہیں، چند نشانی۔ قاصد آیا، پیغمبر اسلام نے وہ ساری نشانیاں پائیں اور واپس جا کے ہرقل کو خط بھیجا۔ ہرقل نے ایک مرتبہ دوبارہ ارادہ کیا کہ اسلام کو قبول کر، مگر جیسے ہی اس نے یہ بات چھیڑ تمام وزیروں اور درباریوں، لیکن خصوصاً مذہبی رہنماؤں یعنی اس زمانے کے پوپ اور دوسرے پادریوں نے سخت ترین اختلاف کیا، اور ایک مرتبہ پھر ہرقل ڈر گئے، لیکن دل سے اسلام قبول کر لیا۔ چنانچہ اس نے پیغمبر کو دوسرا خط خفیہ طریقے سے بھجوایا، اور اس نے یہ کہا کہ اگر کہ میں اسلام قبول کر چکا اور آپ کی سچائی اور وہ نشانیوں نے مجھے یقین دلا دیا کہ آپ وہی ہیں جن کی آمد کی خبر عیسیٰ نبی دے چکے ہیں، لیکن میری مصلحت اور میرے درباریوں کا دباؤ مجھے اسلام قبول کرنے سے روک رہا۔ پیغمبر اسلام نے اس خط سے ملنے پر نہ کوئی اظہار خوشی کیا، نہ اس کے دعوے کو رد کیا، نہ اس کے اسلام کو قبول کیا نہ رد کیا، بلکہ کہا کہ اس کا معاملہ اللہ کے پاس۔ لیکن ایک چیز ہمارے سامنے آ گئی کہ اسلام کی سچائی اس کے دل پہ اثر کر چکی، اور کون آدمی جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھا، حالات اور درباریوں اور وزیروں کے کہنے پہ اسلام قبول نہ کر پائے، اعلان نہیں کر پائے کہ اپنے اسلام۔ اچھا یہ کوئی اتنی تعجب کی بات نہیں، ہم میں بھی کتنے ہی ایسے، وہ تو خیر اتنا سخت مسئلہ تھا، بادشاہ جا رہی، ہم اپنی چھوٹی چھوٹی عزت بچا لیتے ہیں، اسلام کے احکامات دوسروں کے سامنے بیان کرنے سے گھبرا جاتے ہیں۔ کتنی ہی ایسی عورتیں کہ جو ایسی شادی کی تقریب کا بائیکاٹ کرنے سے گھبراتی کہ جہاں اعلان فسق اور فجور اور خلاف شریعت کاموں کا ارتکاب ہو رہا، اگر یہ سب جن کو معلوم ہے کہ یہ غلط متحد ہو جائے، ہمیں جانا ہی نہیں ہے ایسی تقریب، چاہے وہ ہماری سگی بہن یا ہمارے سگے بھائی کی بیٹی کی شادی کیوں نہ۔ آپ دیکھیے گا معاشرہ بدلے، آپ دیکھیے گا معاشرے میں تبدیلی آئے۔ دیکھیے کچھ چیزیں واجب ہوتی ہیں سیدھی سی، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بظاہر واجب نہیں، لیکن بہرحال اسلام ماننے والوں سے تقاضا کرتا ہے کہ ان کا خیال کریں۔ یعنی اگر کوئی مسئلہ پوچھے کہ میں پورے حجاب کے ساتھ ایسی شادی میں جا رہی، تو شاید مرضی بھی یہ کہے کہ آپ اگر پورے حجاب کے ساتھ ہیں تو جانا چاہیے، لیکن خود یہ عمل اسلام کے مزاج کے خلاف ہے کہ گناہگار اپنے گناہوں میں جسارت کرے اور مومن حق پیغام پہنچانے میں اتنا زیادہ ڈر جائے، دب جائے اور خاندان والوں کے دباؤ میں آ جائے۔ اسی طریقے اور بہت ساری ایسی تقریبات ہوتی، ہمارے بچے اور نوجوان اس قسم کے فنکشن میں شریک ہوتے ہیں جو بظاہر حرام کی حد تک نہیں آتا، لیکن ایسی بنیادیں رکھی جاتی جو آگے چل کے حرام کی منزل تک پہنچا دیتی۔ مثلا ایک ایسا جشن، ایک ایسا جلسہ، ایک ایسا فنکشن جس میں کہنے کو کوئی حرام نہیں ہو رہا، مگر ایسے لوگ جو معاشرے میں گناہوں کی وجہ سے مشہور، انہیں بنا کے عزت اور احترام دی جا رہی، فلاں گلوکار کو انعام دیا جا رہا، چاہے اس گلوکار نے اس تقریب میں گلوکاری کا مظاہرہ نہ کیا، فلاں ڈرامہ آرٹسٹ کو انعام دیا جا رہا، چاہے اس جگہ پہ اس نے کوئی گناہ نہ کیا، لیکن بہرحال یہ وہ لوگ ہیں جو معاشرے میں عام حالات میں فساد برپا کرتے۔ اسلام ایک مزاج بناتا کہ دیکھو واجبات اپنی جگہ، لیکن بعض اوقات کچھ چیزیں اپنے پہلے مرحلے میں ختم کر دیں، ورنہ کیا ہو آگے چل، ابھی نہیں آگے چل کر جب یہ گلوکاری کرنے لگے، آپ سے کہا جائے گا اب جانا حرام، آپ کہیں گے اب تو رکنا بہت مشکل، پہلے تو شاید ہم نہ جاتے، لیکن اب اتنے سالوں سے جا رہے ہیں اب بہت مشکل۔ جس وقت پہلی عورت بے حجاب ہو کر ایسی تقریب کر رہی تھی، اگر اسی وقت اس کا بائیکاٹ ہو جاتا تو آج یہ مسئلہ نہ ہوتا جو حجاب والی لڑکیاں کہتی کہ کیسے شادیوں میں نہ جائے، اب ہم کم رہ گئے ہیں وہ لوگ بڑھ گئے، وہ طاقتور ہو گئے، فقط اس لیے کہ جس وقت ان لوگوں نے اپنا گناہ شروع کیا تھا وہ کمزور، لیکن ہم نے صرف یہ دیکھا کہ ڈائریکٹ کیا فتویٰ ہے، ڈائریکٹ فتویٰ یہ تھا کہ آپ اپنے حجاب کے ساتھ ایسا چلی جائے، لیکن بعض چیزیں ایسی کہ پہلے سے دیکھنا ہے کہ آگے چل کے اس کے اثرات کیا ہوں گے، بات واضح کر۔ اگر آپ کسی مسجد کو
کہ مجھے بینک میں اس وقت ایک ایسی نوکری مل رہی ہے کہ جس میں سود کا کوئی کام نہیں، کیا میں نوکری کر سکتا ہوں؟ وہ آپ سے کہیں گے حالات. لیکن یہ پورا مسئلہ ذہن میں رکھیے، جب آپ جب بینک میں گئے تو آپ کو ترقی بھی ملے گی، بلکہ آپ جاگی اس لیے رہیں کہ پروموشن آپ کو چاہیے. آپ صرف جفراسی یا اس معمولی کلر تک محدود نہیں رہنے چاہتے. اب جب آپ کو پروموشن ملے تو آپ ایسی سیٹ پر بیٹھے کہ جہاں آپ کو سود کے واؤچر پہ بھی سائن کرنا پڑے، جہاں آپ کو سود کے حساب کتاب میں بھی دخل دینا پڑے. اب وہ فتوا آ گیا کہ نوکری چھوڑنا حرام. لیکن اتنا آگے بڑھ چکے کہ آپ کہیں گے اب تو میرے لیے ممکن نہیں رہا، عمر بھی میری 50 سال ہو گئی، کہاں سے نئی نوکری ملے؟ اتنے سالوں میں نے یہ کام کر دیا، اب اتنی اچھی تنخواہ اور اتنی اچھی سہولتیں کیوں ملیں گی؟ دیکھیے اگر مرضے کے فتوے پہ کس طرح چلنا تو یہ دونوں چیزیں اس سے پوچھیے. وہ کہتا آج حلال آگے چل کے حرام ہو جائے. ایک چیز کو پکڑ لیا ایک چیز کو چھوڑ لو تو کیا ہوگا؟ آگے جا کے خود ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. اگر اس 25 سال کی عمر ہم اس نوکری کو چھوڑ اور کسی اور حلال کام کے پیچھے لگے تو 25 سال کے بعد ہم اس حلال کام میں اسٹیبلش ہو چکے ہوں. لیکن اگر اس میں لگے کہ جو ابھی حلال آگے چل کے حرام بنے گا، 25 سال بعد ہم خود واپس نہیں آ پائیں گے اور پھر اب کہیں گے کہ مستحد کا فتوا اپنی جگہ، لیکن ہمارے حالات ایسے نہیں ہے کہ اس پہ عمل کریں. تو کیوں اپنے آپ کو وہاں تک پہنچا رہے کہ کل یہ بہانہ تم کو ایجاد کرنا پڑے کہ اب ہم اس حرام کو نہیں چھوڑ سکتے. برائی کو جڑ سے کاٹ دینا ہے پہلے ہی سے. غربا کشتن روز اول، یہ جو فارسی محاورہ ہمارے آس پر ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، لوگ اس وقت کہتے ہیں جی ابھی تو ہمیں گنجائش دے دیجیے اس کام، لیکن یہ نہیں پتا کہ آج جس کام میں آپ کو گنجائش مل رہی کل یہ یقیناً حرام ہونے والا، لیکن آپ اتنے پھنس چکے ہوں گے کہ واپس نہیں آ پائیں. خیر آمدن بس مطلب ہر کوئی اسلام کی سچائی کو قبول کر رہا، پیغمبر کی صداقت کا ایمان لا چکا، لیکن اس کے باوجود اپنی حکومت چھوٹنے کے ڈر سے وہ اسلام کا اعلان کرنے کو تیار نہیں. صرف ان عام نہاد مومنوں سے تو ہمیں ایک درجے وہ بہتر نظر آ رہا. البتہ یہ دوسری بات کہ کیوں اس نے حق کو قبول نہ کیا یا اتنی ہمت پیدا نہ کر سکے تو کتنے سال اس کی بادشاہت رہی. بمشکل 3 سال کے بعد مسلمان اسی شام کے علاقے پہ قبضہ کر رہے ہیں. وہ بادشاہت ہی ختم ہوتے رہ گئے کہ جس کے ڈر سے وہ حق کو قبول کرنے سے انکار کر رہا. اور اگر وہ حق کو قبول کر لیتا تو جیسا رسول کا طریقہ کار رہا کہ ایسے علاقے اسی آدمی کو حکمران بنا دیتے جو عالم کفر میں حکمران رہا تھا، تو بعد میں وہ حکومت بھی اس سے چھین. اور بہت جلد پیغمبر اسلام کے انتقال کے بعد مسلمانوں نے سب سے پہلے جس ملک سے قبضہ کیا وہ یہی ملک شام، جو ابھی میں اختتام تقریر میں اس کی وجہ بتاؤں گا. تو خیر ہر کوئی حق کو سمجھ کر گریز کرنے لگا فقط اس لیے کہ اتنا بڑا نقصان اس سے برداشت نہیں ہو رہا. لیکن کم سے کم اس نے اتنا ضرور کیا کہ اپنے لشکر کو آگے بڑھنے سے روک دیا. ایک طرف اسے اسلام کی سچائی سمجھ میں آ رہی، دوسری جانب اس نے یہ سوچا کہ اس طرح کی خبر کے ملنے 30,000 کا لشکر دے کے یہ رسول یہاں آ گیا اور وہ جان رہا ہے کہ یہ سچا رسول، تو دل میں تو اس کے ڈر. اس نے اگرچہ اسلام قبول نہ کیا لیکن اپنے درباریوں اور وزیروں کو روک دیا کہ ہمیں مسلمانوں پہ حملہ نہیں کرنا، اور وہیں سے یہ لشکر واپس چلا گیا. اب اس لشکر کے واپس جانے ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ یہ جو علاقہ ہے سبو، میں نے کہا کہ اس سرحدی شہر اس کے فوراً بعد سارے عیسائیوں کے علاقے وہ جو عیسائی جنہیں ایک بڑا اطمینان کہ ہمارا بادشاہ جو دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ وہ اپنی فوج لے کے آ رہا، دیکھا کہ نہیں وہ واپس چلا گیا. ان کا حوصلہ پست ہو گیا. 30,000 کا لشکر اسلام ان کے سروں پہ سوار، یہ بستیاں 200 300 500 30,000 کا لشکر اسلام ان کے سر پہ کھڑا. عیسائی بادشاہ آدھے راستے سے واپس جا رہا. ان کا ایسا حوصلہ ٹوٹا کہ پیغمبر کو کچھ کہنے کی ضرورت نہ پڑی، اب خود یہ سارے اس علاقے کے چھوٹے چھوٹے حکمران مصالحت جزیے کی پیشکش لے کے رسول کے پاس آنے لگے. اور پیغمبر اسلام اس مصالحت کی پیشکش کو ایک شرط کے ساتھ قبول کیا، ایک شرط کے ساتھ. اور وہ شرط یہ لگا کہ اس شرط سے میں تم سے مصالحت کروں کہ آئندہ جب کوئی مسلمان لشکر اور کوئی مسلمان یہاں سے گزر، جب تک تمہارے علاقے میں نہ صرف یہ کہ اس کی حفاظت تمہاری ذمہ داری، اگر کسی نے اس سے نقصان پہنچایا یہ یاد رکھیے گا کہ یہ تجارتی راستہ یہاں سے مسلمانوں کے تاجر سامان تجارت سے گزرا کرتے ہیں. پیغمبر بڑی حکمت عملی کے ساتھ تجارتی راستے کو محفوظ کر رہے ہیں. شرط لگا رہے کہ جب تک تمہارے علاقے میں لشکر اسلام رہے گا، لشکر اسلام نے کوئی بھی مسلمان اس کو اگر کوئی نقصان پہنچا دامان تم دو، زمان تم دو. اور دوسری شرط
کہ جتنے عرصے وہ لوگ آ رہے ہیں یہ سارا عیسائیوں کا علاقہ دمشق تک. دیکھیے حکمران عیسائی بادشاہ دمشق میں نہیں رہتا, وہ اس سے بھی آگے ترکی میں رہتا, اور دمشق تک مسلمانوں کو جانا پیغمبر نے یہاں تک کا سارا راستہ مسلمانوں کے لیے محفوظ بنا لیا. تاریخوں میں لکھا کہ یہاں 5 بڑے قبیلے رہتے, 5 بڑے قبیلے, 4 قبیلے والوں نے تو خود ہی آ کے مصالحت کر دی. قبیلہ ایلا, ان کا سردار یوحنا, وہ آیا پیغمبر کے پاس, سونے کی سلی, مجھے عیسائیوں کا کراس وہ پہن کے آیا, پیغمبر کے پاس آ کے بیٹھ کہا کہ میں اسلام قبول نہیں کروں. پیغمبر نے کہا تم اہل کتاب, تمہیں اجازت دی جاتی ہے جزیے کے مصالحت ہو جائے. اس نے جزیہ دینا بھی قبول کیا, ہر سال میں اتنا پیسہ دیا کروں گا. راستے کی حفاظت بھی قبول کی, 3 دن تک جو مسلمان یہاں سے گزرے اس کی مہمانی بھی قبول کی. اور ایک سفید خچر بطور صوبہ پیغمبر کو دیکھے گئے. 2 اور قریب میں بستیاں تھیں, 2 اور قریب میں بستیاں تھیں, جن میں سے ایک کا نام تھا عزرا اور ایک کا نام تھا برجا, دونوں کے سردار. اب یہ پورا راستہ بن رہا, دونوں کے سرداروں نے اسی طرح کے مصالحت. 4تھی بستی مخنا, وہ لوگ بالکل سمندر کے کنارے, انہوں نے نہ صرف یہ کہ مصالحت بلکہ خود یہ پیشکش کہ جو ہم کماتے ہیں اس میں سے 1/4 مسلمانوں کو بطور ٹیکس دیا کریں گے. وہ لوگ مچھلیاں پکڑتے تھے, جتنی مچھلیاں پکڑی جائیں گی 1/4 آپ کا حصہ. ان کے پاس باغات تھے, جتنے کھجور کے درخت سے پھل اتریں گے 1/4 آپ کا. اور ان کی عورتیں کپڑا کاٹنے میں ماہر, چرخے سے کاٹ کے سوٹ تیار کرتی, جس کا 1/4 آپ کو ملا کرے. یہ خود ہی پیشکش ہو رہی, پیغمبر کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی. البتہ حالات ایسے بن گئے, اسلامی لشکر پہنچ گیا, رومی بادشاہ واپس چلا گیا, عیسائیوں کو فکر و پریشانی ہو گئی, ہمارا کیا ہوگا, چنانچہ وہ مصالحت کر رہے. البتہ اس علاقے جو سب سے طاقتور انسان تھا, جس کا قبیلہ بھی سب سے بڑا تھا, اور وہ جس جگہ رہتا وہ قلعہ بھی بڑا محفوظ تھا, وہ ایک بڑا مسئلہ تھا. اور وہ تھا تبوک سے کچھ آگے ایک جگہ تھی دومت الجندل. یہ دومت الجندل بھی جائز ہے, دومت الجندل دال پر تیز بھی چلتا ہے, دال سے صبر. یاد رکھیے گا کہ یہ وہی علاقہ یا بہت بات مولا اور حاکم شام کی طرف سے ایک منشی ابو موسیٰ اشعری اور عمر ابن عاص ثالثی کے لیے جمع ہوئے تحقیق. لیکن یہ بہت بات کی چیز. ابھی سنیے دومت الجندل تبوک کے بعد اور دمشق شہر کا, تبوک سے دمشق کے بیچ کا سب سے طاقتور علاقہ دومت الجندل ہے. اور وہاں کے بادشاہ کا نام تھا عقیدہ. یہ بڑا ایک طاقتور بادشاہ تھا. طاقتور اس لیے بھی اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ شام کی حکومت کے بعد اس علاقے میں اس کی حکومت سب سے طاقتور ہے. اور یہ رہتا جس قلعے میں وہ ایسا تھا کہ اس نے قلعہ بنایا تھا, قلعے کے چاروں طرف 10 سے 12 میل تک پورا کھلا میدان, نہ کوئی پہاڑ, نہ کوئی پتھر, نہ کوئی درخت, نہ کوئی جنگل. یعنی کسی طرف سے بھی دشمن حملہ کرنے آئے بہت دور سے پتا چل جائے کہ دشمن آ رہا, اور دشمن کھلے میں, ہمیشہ وہ دشمن مارا جاتا جو کھلے میں ہوتا. اور اس کا قلعہ اتنا مضبوط تھا اور اس کا دروازہ اتنا مضبوط کہ یہ طے شدہ بات کہ انسانی طاقت سے اس دروازے کو نہیں توڑا جا سکتا. سنا کہ عقیدہ نامی حکمران کا دماغ سب سے زیادہ خراب تھا اور یہ سارے واقعات پیش آئے. وہ قلعہ بند ہو کے بیٹھ گئے کہ نہ میں مصالحت کروں گا, نہ میں مسلمانوں سے کوئی بات کروں گا. اور اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں کہ مدینے سے لے کے دمشق تک ہم نے پورے راستے کو صاف کر دیا ہے اور مسلمانوں کے لیے سہولت, صرف ایک یہ دومت الجندل رہ گیا. سنا عام مسلمانوں نے واقعہ لکھا, علامہ مجلسی معصوم کے حوالے سے اس میں 2 جملے بڑھا دیے. وہ یہ کہ پیغمبر اسلام نے 400 سواروں کا ایک لشکر تیار کیا جس میں زبیر بھی تھے اور خالد بن ولید, اور ان سے کہا کہ یہ تمہاری ذمہ داری کہ اس قلعے کو فتح کر کے عقیدہ کو گرفتار کر کے لاؤ. البتہ جنگ نہیں, اسے قتل نہیں, گرفتار, کیونکہ یہ علاقہ بڑا اہم.
یہ آدمی اگر خوشی سے مان جائے تو زیادہ بہتر. اب ایک مسئلہ ہو کہ مسلمان اور دور سے یہ منظر دیکھ کے آ گئے اللہ کے رسول، یہ ناممکن علاقہ، اس لیے کھلا میدان. اور یہ ان تاریخوں کی بات اس وقت چاند کی بھی درمیانی تاریخیں، رات کو بھی اتنی روشنی کھلے صحرا میں کہ اگر پتا بھی کھڑکے تو پتا چل جائے کہ کوئی موومنٹ ہو رہا، کہا کہ یہ ناممکن ہے. اللہ کے رسول دن کو تو جا ہی نہیں سکتے، آج کل راتوں کو جانا بھی محال، اس لیے کہ چاندنی پھیلی ہوئی اور دور دور تک کھلا میدان. اب کیا کیا جائے؟ پیغمبر اسلام نے کہا کہ ایک طریقہ کہ تم لوگ اس طرح سے جاؤ کہ تمہارا کوئی سایہ نہ پڑے، تم نظر ہی نہ ہو. انہوں نے ایک مرتبہ مسکرا کے کہا اللہ کے رسول کیا آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ چاندنی میں کوئی جائے تو کیسے دشمن نہیں دیکھے؟ اور اگر پھر فرض معالم قلعے تک پہنچ بھی گئے تو دروازے کیسے توڑا جائے؟ ہمارے پاس اس وقت وہ ہتھیار نہیں، منجنیق وغیرہ ہوتی. دوسری بات، طائف کے علاقے سے مسلمانوں نے ایک منجنیق کو مال غنیمت میں دیا، اسے لے کے تو نہیں آئے. پیغمبر نے کہا اس کا طریقہ میں بتاتا ہوں. اگر تم لوگ ایک چیز اپنی زبان پہ لاؤ اور ایک چیز اپنے دل میں رکھو تو یاد رکھو اللہ تمہارے جسم کو ایسا نورانی بنائے کہ چاند کی چاندنی میں تم نظر نہیں آؤ گے. دیکھیے کسی بھی روشنی کے سامنے جب کوئی ایسی چیز آتی ہے کہ جس سے روشنی رک جاتی ہے تو سایہ بنتا ہے، وہ چیز نظر آتی ہے. پیغمبر نے کہا روشنی تم میں سے باہر ہو جائے، تمہیں کوئی دکھائی نہیں دے. اور اللہ اس ایک زبانی جملے اور ایک دل والے جملے کی بنا ایسا انتظام کرے گا کہ عقیدہ خود قلعہ کھول کے باہر آئے گا اور پھر تمہارے لیے مسئلہ آسان. سب نے گھبرا کے کہا اللہ کے رسول وہ کیا؟ زبان پہ جملہ لانا وہ محمد والے محمد سے درود بھیجنا. آپ بھی درود اور دل میں جو اعتقاد رکھنا کہ آل محمد اس کائنات میرے بعد سب سے افضل. اور اے زبیر خاص طور پہ تم یاد رکھو جس گروہ علی ابن ابی طالب ہوں گے وہ ہمیشہ فضیلت و سرداری کا حقدار ہوگا. یہ اعتقاد دل میں لاؤ، یہ درود زبان پہ لاؤ. اور اب یہ 400 سوال ہے، ان میں سے اکثریت نے ان چیزوں کو مان. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ آدھی رات کا وقت، چاندنی رات، چنانچہ عقیدہ آج رات کے وقت ذرا تفریح کے موڈ میں وہ اپنے قلعے کی چھت پہ بیٹھا، شراب کا جام سامنے، اس کی 2 بیویاں تھیں، وہ دونوں وہاں موجود. رقص اور گانے کی محفل سج رہی. یہ اچانک ہرن اور نیل گائے شکاری جس شکار کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں. اچھا یہ جو بیچ کا ایک جملہ میں نے ابھی کہا تھا کہ رسول نے کہا کہ درود بھیجو اور اعتقاد رکھو، اس کو عام کتابوں میں اس ایک جملے کو اڑا دیا گیا، یہ نہیں لکھا گیا. اس کے بعد واقعات اسی طرح لکھے گئے کہ جیسے وہ ناچ گانے کی محفل ہو رہی. اچھا عقیدہ صحرائی علاقے میں رہتا، صحرا اور جنگل میں رہنے والوں کو شکار کا بہت شوق ہوتا اور کوئی تفریح نہیں ہے ان کے وقت. چنانچہ رات کے وقت ہرن اور نیل کا یہ ان علماء نے بھی واقعہ لکھا ہے جنہوں نے اس کو معجزے کا پہلو نہیں کیا. دعوت ایک دم سے نکلے اور درخت اور قلعے کے دروازے ٹکریں مارنے لگے اور جو ان کی جانوروں کی آوازیں ہیں، ہرن اپنی آواز اور نیل گائے اپنی آواز، وہ آوازیں نکالنے لگے. وہ قیدر بے چین ہو گئے. اس نے اوپر سے جھانک کے دیکھا تھا اس نے ہرن اور نیل کا، یہ تو آج سامان ہو. اس سے پہلے اگر مجھے ایک ہرن یا ایک نیل گائے پکڑنا ہوتی تو 1 مہینے تک میں اپنے گھوڑوں کو دبلا کرتا تھا اور اس کے بعد ان کی تلاش میں نکلتا تھا. 1 ہفتے کے بعد کہیں جا کے کوئی ایک جانور میرے ہاتھ آتا اور یہاں تو لگ رہا کہ کثیر تعداد میں جانور اب خود عمدے آ رہے ہیں. شکاری صبر نہیں کر سکتا، شکاری برداشت نہیں کر سکتا. اس نے کہا میں تو قلعے سے نکلوں. اس کی ایک بیوی نے کہا کہ ہاں بس جلدی جاؤ، بہت دنوں سے ہرن کا گوشت نہیں کھایا ہے، مزہ آئے. دوسری بیوی نے کہا لیکن تمہیں یاد ہمارا دشمن وہ جو محمد ہے اس کے سپاہی اسی علاقے میں، اس کا لشکر یہی کہیں، ایسا نہ ہو کہ تم قلعے سے نکلے جاؤ تو پکڑے جاؤ. اس نے کہا اپنی دوسری بیوی کہ کیا بات کرتی، دور دور تک چاندنی ہے، کھلا علاقہ، کوئی آدمی ہوتا تو ادھر آ جاتا اور اگر کوئی آدمی ہوتا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ہرن اور نیل کا جن کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے کہ وہ بھاگتے ہیں انسان کی دھوپ، یہ کیسے اس علاقے میں آتے؟ ان کا آنا بتا رہا ہے کہ دور دور تک کوئی آدمی نہیں. ایک بھی
اسے دھکیلتی رہی قلعے سے باہر، ایک بیوی اسے سمجھاتی رہی، مگر عقیدہ اس کثیر تعداد میں شکار کو دیکھ کے بے چین ہو گئی، اپنے بھائی انسان یا حسان کو لے کے باہر نکلا، لیکن جیسے ہی باہر نکلا یہ نیل گائے اور ہرن دوڑ سب پروردگار عالم کے مسئلہ ہے۔ چنانچہ ان کے دوڑنے کے نتیجے میں اس نے بھی اپنا گھوڑا پیچھے ڈالا، یعنی قلعے سے دور ہوتا گیا۔ جب اتنے فاصلے پر آ گئے کہ اب بھاگنا بھی چاہے تو واپس بھاگ کے نہیں جا سکتا، وہ ہرن اور نیل گائے تو غائب ہوئے اور 400 مسلمان اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے آ گئے جو پہلے سے نظر نہیں آ رہے، اور انہوں نے ایک مرتبہ اسے گھیرے میں لیا۔ اس کے بھائی نے مقابلہ کرنا چاہا، وہ مارا تھا، عقیدر نے ہتھیار ڈال دی، مگر صرف ایک شرط لگا، اور وہ یہ کہ میرا قلعہ بھی تمہارے حوالے تو کھل گئے، اب مگر میں کسی سے بات نہیں کروں گا، میں سیدھے جا کے تمہارے رسول سے بات کروں گا۔ اور پیغمبر بھی کہہ چکے تھے اسے میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ عقیدر کو گرفتار کر کے لے، یہاں 2 تاریخیں، کچھ تاریخیں کہتی ہیں کہ یہ واقعہ یہی تبوک میں پیش آیا، کچھ تاریخیں کہتی ہیں کہ پیغمبر 400 سپاہیوں کو بھیج کر دومت الجندل خود تبوک سے مدینے واپس چلے گئے، مقصد پورا ہو گیا اور مدینے پہنچ گئے تھے، وہ قیدر گرفتار کر کے مدینے میں لایا گیا، 12 یہاں یہی لایا گیا ہو یا مدینے۔ واقعہ صرف یہ، اس میں بھی ایک پیغام نکل رہا کہ جس وقت وہ قیدر کو خدمت رسالت میں پہنچایا گیا تو اس نے اپنے جو شاہی لباس وہ پیغمبر کی خدمت سے تحفہ کیا، کربف کی چادر، یعنی پوری سونے کے تاروں سے بنی ہوئی چادر۔ جب مسلمانوں کی نگاہ اس چادر پر پڑی، ایک مرتبہ رش کرنے لگے اور کہنے لگے اتنی بڑی چادر، اتنا قیمتی لباس اور ایسا سونے کی چادروں کا بلا لباس اس کے پاس۔ ایک عجیب جملہ پیغمبر نے کہا، جب تک کہ یہ جملہ ہمارا اعتقاد نہ بنے ہم کبھی دنیا کے مال و دولت سے اپنے آپ کو دور نہیں کر سکتے۔ پیغمبر نے انتہائی حقارت کے ساتھ یہ سارے سونے کے برتن اور چادریں دی اور کہا کہ تم اس کو دیکھ کے رش کر رہے، یاد رکھ منابر صادق نے معاذ جنت احسن و الین من هذا، جنت سعد ابن معاذ کو جو ایک رومال ملا ہوا ہے، وہ چھوٹا سا رومال، وہ رومال کا ایک تار اس پورے لباس سے 1000 گنا زیادہ قیمتی، اس سونے میں، اس دنیا میں، اس دنیاوی دولت میں کیا رکھا تمہیں کیا معلوم؟ سونے کا ایک تار جو جنت والے کو ملتا یہ زمین و آسمان کی ساری نعمتوں سے زیادہ بہتر ہوتا۔ اور جب تک کہ یہ اعتقاد نہ ہو کہ جو ہم چیز یہاں قربان کریں اس کا بدلہ جنت میں ملے گا، یا یہ کہیں جب تک کہ یہ اعتقاد نہ ہو کہ جنت کی قیمت دنیا سے بہتر ہے، آدمی رشوت کا پیسہ کیوں چھوڑے، آدمی سود کا پیسہ کیوں چھوڑے، آدمی فراڈ کا پیسہ کیوں چھوڑے، فائدہ مل رہا یہی عقیدے سے چھوڑ سکتا کہ وہاں کا ایک رومال، یہاں کی پوری چادر اور وہاں کا ایک سونے کا تار زمین و آسمان کی ساری دنیاوی دولت سے زیادہ افضل۔ یہ پیغام بھی جنگ تبوک میں دیا گیا کہ اے دنیا کی دولت سے ٹوٹ پڑنے والوں اور اے دنیا کی لالچ میں اندھے ہو جانے والوں اور اے تھوڑے سونے اور چاندی کے خاطر خدا اور رسول کو بھلا دینے والوں، یہ دیکھو تم اپنا کیا نقصان کر رہے ہو۔ نعمت وہ ہے جو آخرت میں ملنے والی ہے، لباس وہ ہے کہ جو جنت میں ملنے والا ہے، وہاں کا ایک تار یہاں کے سارے دنیا بھر کے لباس سے افضل۔ یہ پیغام بھی یہی ملا۔ وہ قیدر نہ صرف یہ کہ اسلام قبول کیا بلکہ ساتھ ساتھ پیغمبر اسلام کو سالانہ کچھ خراج دینا بھی قبول کر لیا۔ یہ دوسری بات کہ بعد میں یہی عقیدہ پیغمبر کے انتقال کی خبر پا کے مرتد ہو گیا تھا اور اس کا ایک الگ واقعہ پیغمبر کی زندگی تک کے مسلمان رہا، اور یہ آخری دومت الجندل کا خلاف پتا کر کے اب اللہ کا رسول واپس مدینے جا رہا، اب تبوک کا سفر اختتام کو پہنچا، اور کیوں اس میں سارے پیغامات پورے ہو چکے، اس لیے مدینے سے تبوک آتے ہوئے جو سہمت ہوئی، تبوک سے مدینے جاتے ہوئے علاقہ وہی، راستہ وہی، مگر بغیر کسی زحمت و پریشانی کے سارا لشکر بہت جلد خیر و عافیت کے ساتھ مدینے پہنچ گیا، مگر منافقین یہ کہاں برداشت کر سکتے اور اتنی کثرت کے ساتھ رسول کی فضیلتیں دیکھی، معجزے دیکھی، بشارتیں دیکھی، مگر منافق چنانچہ واپسی میں ارادہ کیا گیا کہ ہم اس رسول کو زندہ مدینے نہیں پہنچنے دیں گے۔ اور آج سے 4 یا 5 ہفتے پہلے کی تقریر میں آیا تھا کہ اصل میں منافقین کے 2 گروہ، ایک نے کہا تھا علی مدینے میں ہے، علی کو یہاں شہید کرو، رسول سفر میں ہے، اگر رومی بادشاہ نے رسول کو شہید کر دیا ہمیں پہلے ہاتھ نہیں اٹھانا ہے،
رومی بادشاہ نے شہید کر دیا تو اور اچھا، ہمارا مقصد بھی حاصل ہو جائے گا، نام بھی نہیں لگے گا۔ اور اگر رسول وہاں سے بچ کے آتے تو ان کو مدینے نہیں آنے دے گا۔ چنانچہ جنگ تبوک کا آخری واقعہ۔ البتہ اس آخری واقعے سے پہلے اتنا بتا دیا جائے کہ اتنی زحمتیں اٹھا کر مسلمان تبوک میں گئے، جنگ نہیں ہوئی اور واپس آ گئے، تو آخر اس سے کیا مقصد حاصل؟ بہت سارے جو اس سے پہلے کی تقاریر میں آ چکے ہیں، مگر موٹی موٹی 5 باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ نمبر 1، اس غزوہ تبوک اس نتیجے میں پیغمبر کا جانا اور آنا، سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ دیکھیے پچھلے سال رسول نے مکہ فتح کیا تو مدینے سے لے کے یمن تک کا سارا علاقہ اسلام کے قریب آ گیا، مگر مدینے سے جو اوپر کا علاقہ شمال کا وہاں تک اسلام نہیں پہنچا۔ اس سفر تبوک کے نتیجے میں جنگ نہیں ہوئی، لیکن اس پورے علاقے میں اسلام کا نام پھیل گیا، جبکہ خصوصاً یہ علاقہ زیادہ مشکل تھا کیونکہ یہاں پر یا یہودی رہتے تھے یا عیسائی، اسلام وہاں پہنچا، جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جب رسول تبوک سے واپس آئے تو ان علاقوں اس کثرت کے ساتھ لوگ اسلام لانے کے لیے آنے لگے کہ 9 ہجری کا نام پڑ گیا عام الوفود۔ عام مانے سال، وفود مانے ڈیلیگیشن، ایسا سال کے جب ڈیلیگیشن پہ ڈیلیگیشن آ رہے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کیونکہ عیسائی اور یہودیوں کی اکثریت اب اسلام کو پہلی مرتبہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ابھی تک تو پروپیگنڈا آتا تھا کہ اسلام کیا، اب تو رسول خود ہو کے آئے ہیں ان کے درمیان۔ تو یہی وجہ کہ نجران کا علاقہ مکے کے قریب، مکہ فتح ہوا، نجران کے عیسائی مباہلے کے لیے نہیں آئے، اس لیے کہ وہ کافروں کو وہ بھی برا سمجھتے تھے، انہوں نے کہا مکہ فتح ہوا اچھا ہو گیا۔ لیکن جب عیسائی علاقے میں اسلام پھیلا، اب ان کے دل میں خیال پیدا ہوا یہ اسلام کیا جسے ہمارے ہم قوم بھی قبول کر رہے ہیں۔ نجران کے عیسائی اس واقعے کے بعد مباہلے کے لیے آئے جبکہ وہ رہتے مکے کے پڑوس میں۔ تو پہلا فائدہ یہ ہوا کہ مدینے سے شام تک کے علاقے میں جہاں اب تک اسلام کا کوئی نام و نشان نہ تھا، اس لیے کہ وہ سارا عیسائیوں اور یہودیوں کا علاقہ تھا، اب اسلام پہلی مرتبہ پہنچا اور اس بھرپور طریقے سے پہنچا کہ آج خود وہاں سے لوگ آنے لگے۔ اگلے سال کی شروع کی 2-3 تقاریر میں وہ سارے ڈیلیگیشن کے حالات آئے۔ نمبر 2، لشکر اسلام کو ٹریننگ ہوگی کہ مدینے سے لے کے شام تک کا علاقہ کیسا، وہاں کے باشندے کیسے، وہاں طاقت کتنی ہے عیسائیوں کی۔ جس کا فائدہ کیا ہوا کہ رسول کے بعد جو سب سے پہلا ملک فتح کیا مسلمانوں نے وہ ایران نہیں تھا، وہ عراق نہیں تھا، وہ مصر نہیں تھا، وہ شام، جبکہ وہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ سب سے بڑی طاقت سب سے پہلے فتح ہوئی، جبکہ عام طریقہ یہ ہوتا ہے پہلے چھوٹے چھوٹے ملکوں کو فتح کرو آخر میں بڑی طاقت۔ کیوں؟ اس جنگ تبوک کے ذریعے رسول سارے مسلمانوں کو سامان، راستہ، ہتھیار اور عیسائیوں کی طاقت بتا چکے۔ یہ ایک قسم کا ٹریننگ کا سفر بن گیا۔ تیسرا بڑا فائدہ جو اس سفر سے مسلمانوں کو حاصل ہوا وہ یہ کہ منافقین اور مومنین بہت زیادہ کھل کے یہ سامنے آ گئے، چہرے سامنے آتے چلے گئے۔ پہلے ایک مبہم بات تھی مدینے میں منافق ہوتے، اب پورے سفر میں اتنا لمبا سفر تھا مسلمان مسلسل منافقین کی باتیں خود سن رہے ہیں۔ پہلے منافقین باتیں پھیلاتے تھے کسی اور کے ذریعے، سامنے نہیں آتے تھے، سفر میں سامنے آ گئے۔ اسی لیے کہا جاتا کہ عام سفر میں بھی آدمی کی حقیقت کھل جاتی ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہوا کہ فضیلت اہل بیت اور جانشین یہ رسول بار بار واضح کی گئی۔ اور پانچواں فائدہ یہ ہوا کہ اس سفر کے دوران اور اس سے واپس آتے جو نیک مومن، منافق مومن کو بھی الگ، نیک مومنوں کو بھی تربیت بہت زیادہ دی گئی، اخلاق، اعمال، کردار، سنت۔ وہ جو جنگ سے پہلے خطبہ دیا گیا، اور الحمدللہ میں نے سنا ہے کہ بعض مخلص مومنین جن میں ہمارے انور بھائی کا نام سب سے زیادہ نمایاں ہے، اس خطبے کو آپ کے استفادے، آپ کے بچوں کے فائدے، آپ کے بڑوں کے فائدے اور دوسرے مومنین کے فائدے کے لیے چھپوا کے تقسیم کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ خطبہ جو اسلام کے چند جامع خطبات میں سے ایک، بلکہ بعض علماء اہل سنت نے لکھا کہ یہ حجت الوداع کے خطبے کا بھائی نظر آ رہا، جوڑا بن گیا یہ 2 خطبات کا۔ تو خیر وہ خطبہ شروع میں کیا لیکن آخر تک اور بہت سارے پیغام آتے رہے، جیسے ابھی اب آخری واقعہ سن لیجیے، اس کے فوراً بعد 2 چھوٹے چھوٹے پیغام اور اس پہ یہ سلسلہ ختم۔ بل وہ پیغام میں پہلے دے دوں اور پھر آخری واقعہ ہو کہ جب مسلمان واپس آتے، اب کیونکہ سارے مقاصد حاصل ہو گئے، مسلمانوں کی ٹریننگ بھی ہو گئی، عیسائیوں کو مسلمانوں کی طاقت بھی پتہ چل گئی، جانشینی اور فضیلت بھی واضح کر دی گئی، مومن اور منافق بھی کھل کے آ گئے۔ واپسی کے سفر میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا، سارا لشکر اسلام تیزی سے مدینہ پہنچا۔ جیسے ہی پیغمبر مدینے میں داخل ہوئے
پیغمبر نے ایک جملہ کہا، اس ایک جملے سے پیغمبر نے 2 پیغام دے، اخلاقی جملے۔ کہا کہ اس مدینے میں کتنے ہی لوگ ایسے جو ہمارے ساتھ نہیں گئے، یہ بہار میں علامہ مجلسی نے جملہ لکھا، مگر ان کو وہی ثواب ملا جو ہمارے ساتھ جانے والوں کا ثواب۔ اچھا جو لوگ ہو کے آئے ان کو ذرا یہ جملہ برا لگا، زحمت ہم نے اٹھائی، پیدل ہم چلے، پیاسے ہم رہے، بھوکے ہم رہے، اچھا یہاں بیٹھے رہے، رسول نے وہی ثواب ان کو دے دیا۔ اللہ قال وہم فی المدینہ، اے رسول یہ لوگ مدینے میں تھے اور ثواب ہمارا جیسا لے رہے۔ کہا کہ ہاں وہ لوگ جو مجبوری کی وجہ سے نہ جا سکے۔ ایک اصول اسلام کہ اگر کسی آدمی کا دل چاہتا ہے نیکی کا کام کرنے مگر وہ نیکی نہیں کر پاتا، دل چاہ رہا لیکن وسائل کی کمی کی وجہ سے نیکی نہیں کر رہا، اسے پورا پورا ثواب ملے گا انہی لوگوں جیسا جو نیکی کر کے آئے۔ ایک اصول دیا اسلام، یہ نہ سمجھو کہ خالی کروڑپتی اور لکھپتی سرمایہ دار اور سیٹھی مسجد اور امام باڑ اسپتال اور یتیم خانے بنانے کا ثواب دیتے نہیں، ان کے پاس پیسہ اس لیے ان کو ثواب ملے گا پیسہ خرچ کر کے۔ ہمارے پاس اگر پیسہ نہیں ہے مگر نیت خالص، ہمیں بالکل وہی ثواب ملے گا جو ان کو مل رہا۔ ایسا جملہ پیغمبر نے استعمال کیا کہ غزوہ تبوک کے مجاہد گھبرا گئے، کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا ثواب ان کے برابر ہو؟ ان کی نیت اور عاجزی، ہاں حیثیت ہے اور خالی نیتیں بناتے رہیں، کل خمس دیں گے، پرسوں دیں گے، آئندہ مہینے دیں گے، آئندہ سال دیں گے، کل حج پہ جائیں گے، آئندہ سال جائیں گے، الٹا عذاب ملے گا۔ لیکن اگر حیثیت نہیں اور نیت کر رہے ہیں پورا ثواب۔ بہت اہم ایک اصول جو آگے کے حالات میں بہت کام آنے والا کہ اگر حیثیت نہ ہونے کی بنا پر آدمی نیک کام نہیں کر رہا جبکہ اس کی پوری نیت ثواب پورا، اور یہی پیغمبر کا جملہ آگے چل کے معصوم تمام تشیعوں کے لیے قیامت تک کی گائیڈ لائن بنا دی۔ بیان لے تنی کن تو محکوم پاخوزہ محکوم، کیا جملہ؟ یہی جملہ کہ اگر پوری نیت ہے کربلا میں شہادت، مجبوری کی وجہ سے شہید نہ ہو، یعنی اس زمانے میں نہیں، ثواب وہی ملے گا۔ اور اسی جملے سے ایک اور پیغام بھی دے دی، اور وہ یہ کہ مومن، منافق نہیں، مومن نیکی کا کتنا ہی اچھا کام کیوں نہ کرے، ایک خطرہ ہر وقت رہتا ہے کہ شیطان اس کی نیکی پر اس کو غرور میں مبتلا نہ کر دے۔ نیکی پہ اگر کوئی غرور کرے تو سارا ثواب چلا جائے۔ نماز پڑھی اور اپنے آپ کو دوسروں سے افضل کر دے، روزہ رکھا اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر کر دے، صحیح کو ڈونیشن دیا، یعنی صحیح جگہ، وہ کسی گلوکار اور ڈرامہ آرٹسٹ کو نہیں، صحیح جگہ ڈونیشن، پھر ایک تکبر پیدا ہو گیا۔ یہ یعنی خطرہ ہے مومن کے لیے۔ مومن سے کہا گیا ہے کہ تم ڈرو اپنے عمل کے ضائع ہونے سے۔ سنا خطبہ تبوک کا بھی تیسرا یہ چوتھا جملہ ہے، ملاک العمل خواتین ہو، ایک عمل کے ثواب کا دار و مدار اس پر ہے کہ وہ کس طرح تم نے ختم کیا، ایسا نہ ہو ختم کرتے کرتے تکبر آ گیا۔ سنا غزوہ تبوک کے مجاہدوں کے دل میں تکبر نہ آ جائے، وہ کل سینہ تان کے مدینے میں نہ چلے، ہم جیسا کوئی نہیں، ہم نے اتنی زحمت اٹھائی، ان کے تکبر کو توڑنے کے لیے کہا جو ثواب تمہیں ملا وہ ان کو بھی ملا۔ یعنی یہ دو اخلاقی نصیحت ہے جس سے ہر مومن کو ڈرنا چاہیے۔ جس میں دوسری یہی کہ شیطان ہماری نیکی کو ضائع نہ کرے، وہ بھی پیغمبر نے یہاں پہ کہا، لیکن سنتے ہیں وہ لوگ کہ مجبوری سے نہ جا سکے ان کے لیے تھا، اور جو جان بوجھ کے نہیں گئے، البتہ جان بوجھ کر ایسے کہ وہ رسول کی مخالفت نہیں چاہتے، ٹال مٹول چل جائیں گے، پرسوں جائیں گے، پہنچ جائیں گے، تبوک کون سے دور ہے، تیز سواری لے لیں گے، ہوائی جہاز لے لیں گے اور وہ رہیں گے، ان کو پیغمبر نے باقاعدہ سزا دی۔ لیکن چونکہ ان کا واقعہ شروع تقریروں میں آ چکا ہے، غزوہ تبوک کی دوسری تقریر، وہ 3 آدمیوں کا واقعہ جو جان بوجھ کے نہیں گئے، ان کو سزا ملی، وہ پیغام وہاں مل گئے۔ البتہ پھر انہوں نے سچی توبہ کی تو تبوک کا ایک اور پیغام آیا کہ سچی توبہ سے بڑے سے بڑا گناہ، حتیٰ یہ کہ جہاد سے تخلف بھی معاف ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا پیغام آج میں سچی نیت سے ہر عبادت کو ثواب مل جاتا ہے اگر تم مجبور۔ اور تیسرا پیغام نیک سے نیک عبادت ضائع ہو جاتی ہے اگر تمہارے دل میں تکبر پیدا ہو۔ نیک زیادہ مختلف پیغامات اس غزوہ تبوک میں دیے ہیں، آدمی کی عقل کبھی تنگ رہ جاتی ہے۔ پیغمبر واپس مدینے آ گئے اور یہ واقعہ اختتام کو پہنچا صرف ایک حصے کو چھوڑ کر، اور وہ یہ کہ اسی غزوہ تبوک کے آخر میں واقعہ عقبہ پیش آیا۔ عقبہ یعنی رات کے اندھیرے میں پہاڑی پر سے رسول کو گرا کے ہلاک کرنے کی سازش۔ البتہ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ واقعہ 2 دفعہ پیش آیا، ایک اس دفعہ یہ پہلا موقع تھا،
ایک جب اگلے سال رسول آخری حج کے لیے گئے، وہاں بھی یہی مسئلہ منافقین کا تھا کہ زندہ مدینے نہ آنے پر، تو 2 دفعہ واقعہ پیشہ، اور بعض علماء نے لکھا صرف 1 دفعہ، مگر اس پر سب متفق کہ بہرحال پہلی مرتبہ یہ واقعات تبوک سے واپسی میں پیش آئے، اور اس کا تذکرہ سورہ توبہ کی 75ویں آیت میں نے عرض کیا کہ شروع کی تقاریر میں کہ سورہ توبہ 61ویں آیت سے لے کے 122ویں آیت تک تبوک کا اشارہ۔ آیت کیا ہے جو آج کے خطبے میں نے پڑھی، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اے رسول کچھ لوگ اسلام لا کے کافر ہوئے، وَهَمُّوا مَا لَمْ يَنَالُوا، انہوں نے ارادہ کیا ایسے کام کا لم ینالو جس کو وہ حاصل نہیں کر سکے۔ پوچھا گیا وہ کون سا کام تھا؟ چاہیے رسول کو ہلاک کرنے کی سازش۔ اس کا تذکرہ ہے سورہ توبہ کی 75ویں آیت کی 2 لائن، انہوں نے ہمت کی معلوم ینالو لیکن پہنچ نہ سکے۔ اور وہ یہ بہت مختصر بیان کرنا ہے کیونکہ آپ کو معلوم آج کل کے حالات ایسے کہ سیدھی سادی بات کی بیان کی جائے تو بعض اوقات دشمنان دین اور اسلام انتشار کا سبب بنا دیتے، اور وہ یہ کہ جب یہ لشکر واپس مدینے آ رہا، اب منافقین گھبرا کہ نہ صرف یہ کہ رسول زندہ بلکہ ظاہری اعتبار سے زیادہ طاقتور بن کے آ رہے، حقیقتاً تو رسول ہمیشہ ہی طاقتور تھے، ظاہری اعتبار سے کہ دنیا کی سب سے بڑی بادشاہ پیچھے ہٹ گئی، عیسائیوں تک نے ہتھیار ڈال دی، زیادہ طاقت ہوگی، اب تو غضب ہو جائے گا مدینے کا، ایسا نہ ہو کہ یہ ہمیں سزا ملے یا ہمیں رسوا کیا جائے، چنانچہ کسی طرح رسول کو مدینے نہ پہنچنے۔ واپسی میں ایک جگہ ایسی آتی کہ جہاں پہ اگر قافلہ چل رہا تو کچھ چھوٹے چھوٹے پہاڑ اور ٹیلے آتے اور ان کے دائیں اور بائیں کھلے میدان تو آتے، لیکن شارٹ کٹ اگر آدمی جلدی جانا چاہے تو پہاڑیوں کے اوپر سے چل کے جا سکتا ہے، بہت اونچی پہاڑیاں نہیں، اونٹ بھی اس پہ چڑھ سکتے ہیں، ایسی پہاڑی ہے کہ جس پہ اونٹ چڑھ سکتے ہیں۔ بہت سارے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں جن کو یاد آ گیا ہوگا کہ مکے میں آج کل عرفات کے میدان میں جب ہم زیارت کے لیے جاتے وہاں ایک پہاڑی ہے جبل رحمت، وہاں پہ اونٹ والے اونٹ لے کے کھڑے ہوتے ہیں، آدھی پہاڑی تک تو اپنے اونٹ پہ بٹھا کے لے جاتے، کتنے ہی لوگوں نے وہاں تصویر کھنچوائی ہے جو یہاں بھی موجود ہے، اونٹ پر بیٹھے ہوئے پہاڑی کے قریب، پہاڑی کے اوپر۔ تو خیر باقی سارے مومنین انشاءاللہ اللہ ہر مومن اور مومنہ کو حج اور زیارت کے شہر معصومین کی توفیق عطا کرے، تو اونٹ کی تصویر کا انتظار کریں کچھ عرصے کے بعد۔ تو خیر کہنے کا مقصد یہ کہ اتنی پہاڑیاں ہیں کہ اونٹ بھی چلے جاتے ہیں، اور اگر آپ اس پہاڑیوں سے ہٹنا چاہیں کہ بھائی پہاڑ پہ نہیں جائیں تو دوسرا گھوم کے راستہ میدان کو بھی، لیکن اس میں خاصا وقت نکل جاتا ہے 4-6 گھنٹے۔ اب کیونکہ تبوک کی لڑائی ختم ہو گئی، دشمن کا کوئی مسئلہ نہیں، جلدی مدینے پہنچنا، تو ہو یہ رہا تھا کہ رسول شارٹ کٹی کو اختیار کر رہے تھے، کہہ رہے تھے سیدھے سیدھے چلے گا، ادھر ادھر پہاڑیوں سے بچنے کی ضرورت نہیں۔ منافقین نے جب رسول کا یہ طریقہ دیکھا، ایسے کئی جگہ پہاڑیاں آتی تھیں کہ رسول آتے وقت احتیاط کر رہے تھے، لیکن اب جاتے وقت اگر سیدھے راستے پہ چلو پہاڑی آئے تو پہاڑی پہ چڑھ جاؤ۔ تو انہوں نے کہا یہ بڑا اچھا موقع، جب پہاڑیوں میں پورا 30,000 کا لشکر جاتا تو اس وقت بہت زیادہ جانور ایک دوسرے کے قریب آ جاتے، اور یہ کوئی عجیب بات نہیں کہ کوئی جانور کھڑک کے اپنے سوار کو نیچے پھینک، وہ تو پہاڑی سے زمین پہ گرے گا۔ تو کہا کہ بہت آسان ہے، ہم میں سے کچھ چپکے سے رسول کے اونٹ کے قریب جائیں گے اور اونٹ کو کوشش کریں گے کہ اشتعال دلا، اور پیغمبر کے سجاوے کی رسیوں کو اپنے ہاتھ سے کاٹ دیں گے۔ جناب اونٹ پیغمبر کو گرائے کہ نہ گرائے، ہم پیغمبر کے سجاوے کی رسی کاٹ کے اس کو نیچے کریں گے اور پیغمبر زمین پہ گر جائیں گے۔ اب بہرحال بہت اونچی پہاڑیاں نہیں ہیں لیکن بہت اونچی بھی نہیں، پیغمبر شہید ہو جائیں گے۔ کہنے کو ہوگا کہ ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا، حادثہ، پہاڑی پہ 10,000 12,000 اونٹ جا رہے تھے، ان اونٹوں میں سے ایک اونٹ نے اپنے سوار کو نیچے پھینک دیا، اور کوئی بہت نیا حادثہ بھی نہیں ہوگا۔ جیسے آپ کو معلوم کہ دشمنان اسلام جو مسلمان ممالک میں مسلمان نمائندے غیروں کا کام کرتے ہیں، وہ کسی اہم شخصیت سے چھٹکارا پانا چاہے اسے پھانسی نہیں دیتے، اسے قتل نہیں کراتے، ایکسیڈنٹ کراتے۔ چنانچہ ہم نے شاہ ایران کے زمانے میں بھی دیکھا کہ کتنے ہی بڑے بڑے ہمارے ایسے علماء کہ جن کی تقریروں اور جن کی تبلیغات سے شاہ کو خطرہ گرفتار کر کے پھانسی نہیں دے سکتا، روڈ ایکسیڈنٹ۔ اور ہم نے صدام کے زمانے میں بھی اب دیکھ لی، شہید باقر صدر کو شہید کرا کے جو صدام کو ریئیکشن کا سامنا کرنا پڑا، اب طریقہ بدل گیا۔ شہید سید محمد تقی ارکوشی کربلا سے نجف آتے ہوئے جو روڈ ایکسیڈنٹ ظاہر کیا گیا،
بعد میں سب کھل گئے، یہ تو سب اسپری پلانٹ ہے۔ تو یہ جو آج ایک طریقہ کہ جس دشمن کو سامنے جا کے ہاتھ ڈالنا ماحول، اس کے اوپر روڈ ایکسیڈنٹ کے ذریعے سے بس ایک حادثہ بنا سنا کہ یہ پہلے دفعہ وہاں تک کی جائے۔ اور روایتوں میں ہے کہ یہ 14 آدمی، بعض روایتوں میں کہ 12 اور بعض روایتوں میں 24، لیکن زیادہ مشہور 14 والی روایت ہے کہ ان 14 آدمیوں نے منصوبہ بنایا کہ ایک دم سے اتنے سارے اونٹوں کے نیچے چھپا دی جائیں۔ پیغمبر اسلام، یہ بھی ایک اور مرتبہ پیغمبر کے علم غیب کی گواہی، منصوبہ بنایا گیا آج جو پہاڑیاں آ رہی ہیں رات سے، پیغمبر نے اعلان کر دیا۔ اچھا یہ یاد رکھیں، تبوک کی واپسی کے بعد پیغمبر بہت تیزی سے آ رہے ہیں، کہا دن کو بھی چلو رات کو بھی چلو، سارا مقصد تو حل ہو گیا، جلدی جلدی مدینے پہنچ گیا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ آج رات کو کچھ پہاڑیاں راستے میں آ رہی ہیں، آپس میں میٹنگ کر رہی۔ پیغمبر اسلام ایک مرتبہ اعلان کر دیا۔ اچھا جب میٹنگ کر تو اس میں یہ طے کر دی کہ ہم لوگ پہلے سے جا کے پہاڑی پہ چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ اگر ایک مرتبہ باقی سارا لشکر اسلام چڑھ کے آ گئے تو پھر شاید ہمیں موقع نہ ملے رسول کے پاس جانے کا، اگر کسی اور کے اتار ہم پہلے سے جا کے وہاں چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ آدمی پہلے سے چھپ کے بیٹھ گئے اور 3-4 چیزیں انہوں نے آپس میں طے پائی۔ خبردار کوئی آدمی اپنا چہرہ نہ کھولے، منہ پہ دھاگا باندھے یا تو وہ چادر سے اپنا منہ چھپا دے، کوئی آدمی سامنے نہ بیٹھے کسی نہ کسی پتھر کے پیچھے۔ پیغمبر اسلام پر کسی بھی حالت ہاتھ نہ اٹھایا جائے کہ جس سے یہ لگے کہ کسی نے پیغمبر کو شہید کیا یا زخمی کیا۔ پورا واقعہ ایسا بناؤ کہ ایکسیڈنٹ کر، یعنی جو کچھ کرنا ہے پیغمبر کی اٹھنی کے ساتھ کرنا اور پیغمبر کو زمین پہ اس طرح پھینکا دے۔ یہ 3-4 باتیں بنی۔ اچھا 30,000 کا لشکر، بہت بڑا لشکر، یہ 14 آدمی پہلے سے آ کے یہاں بیٹھے۔ ادھر جب شام ہو رہی اور وہ پہاڑیاں نظر آنے لگی، جب مغرب کی نماز پڑھ کے اس کے اوپر سے جانے، پیغمبر نے اعلان عام کر دیا کہ آج پہلی مرتبہ واپسی کے سفر شارٹ کٹ اختیار نہیں کیا جائے گا، سارے مسلمان اپنی سواری کا رخ موڑ لیں اور بجائے سیدھی پہاڑی پہ جانے کی جو برابر کا میدان ہے اس پہ سے گھوم لیں۔ اب جو پہاڑی کے اوپر بیٹھے ان کو نہیں پتا، وہ تو پہلے سے جا چکے اور صرف پیغمبر نے کہا صرف میرا اونٹ جائے، خبردار کسی اور کی سواری میرے ساتھ نہ آنے پر۔ سارے لشکر اسلام کا رخ موڑ دیا گیا۔ اچھا وہاں تو منصوبہ کہ 1000-1200 اونٹ آ رہے ہوں گے، 30,000 آدمی ہوں گے اور رات کا اندھیرا ہو اس گھچ پچ کے اندر، اور یہ وہ راتیں ہوں گی کہ جب چاند کی آخری راتیں ہیں یا چاند کی شروع کی راتیں ہیں، کیونکہ واپسی یا شابان کے آخر میں ہو یا رمضان کی شروع، اندھیرا بھی ہو۔ وہاں تو فاجرہ ہی کچھ اور دیکھا تو 30,000 کا لشکر تو نظر ہی نہیں آ رہا، فقط ایک اونٹ ہے اور 3 آدمی۔ پیغمبر اونٹ پہ سوار، حذیفہ الیمانی پیغمبر کے ساتھ ساتھ، عمار یاسر اونٹ کو پیچھے سے دھکیل رہے، یہ 3 آدمی۔ عمار تو پھر بھی اونٹ کے پیچھے چھپے ہوئے، پیغمبر ہیں اور حذیفہ الیمانی، اور پیغمبر اپنی سواری کو لے کے آگے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ان پتھروں کے قریب پہنچ جن کے پیچھے 14 آدمی چھپے بیٹھے، اور وہ چاہتے تھے کہ یہاں جب بڑا مجمع تو ہم اونٹوں کے نیچے سے ہو کے پیغمبر کی محمل اور ہماری کو کھا دیں، مگر اس وقت تو اکیلے پیغمبر اسلام اور کوئی نہیں، وہ گھبرا گئے، مگر ان کی ہمت نہیں ہوئی سامنے آنے، مگر پیغمبر نے کہا اے حذیفہ الیمانی، جو لاٹھی تمہارے ہاتھ میں، جاؤ اور ایک مرتبہ یہ مختلف پتھر، ان پتھروں پہ یہ لاٹھی مارو۔ حذیفہ الیمانی کو بھی پتا نہیں کہ ان پتھروں کے پیچھے کیا ہے، اب یہ لاٹھی ماری تو 14 آدمی بھڑک کے بھاگ، اور این اس موقع پہ آسمان سے بجلی چمکی، چاند کی راتیں نہیں، اور 14 کے چہرے سامنے آ گئے، وہ پہاڑ کے نیچے اترے اور پیچھے سے چھپ کے دوبارہ 30,000 کے لشکر میں آ گئے۔ لیکن 30,000 کے لشکر میں یہ معلوم کرنا بہت مشکل ہے کہ کون کب آیا کون کب گئے، اور پیغمبر نے حذیفہ سے کہا میری سواری کو اسی طرح آگے لے جائے۔ اے حذیفہ، کیا تم نے دیکھا تھا کہ یہ کون آدمی؟ کہا اللہ کے رسول یہ 14 آدمی، مگر میں دیکھ نہیں سکا، سب کے چہرے چادر سے چھپے تھے، فقط فلاں آدمیوں کے چہرے مجھے نظر آئے، 4 یا 5 نام تھے۔ پیغمبر نے کہا اے حذیفہ میں تمہیں سارے نام بتاتا ہوں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، پورے 14 آدمیوں کے نام بتائے جو ان پتھروں کے پیچھے چادروں سے چہرہ چھپا کے وہاں سے فرار اختیار کیا۔ حذیفہ الیمانی غصے میں آ گئے، کہا اللہ کے رسول مدینہ پہنچتے ہی ہم ان کو گرفتار کریں اور سزا دیں۔ کہا کہ نہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ دنیا یہ کرے کہ جب تک محمد کمزور تھا تو انہی لوگوں سے مدد لے رہا تھا، اور اقتدار میں آتے ہی محمد نے اپنے صحابیوں کو قتل کرانا شروع کیا۔ میں یہ تہمت اور الزام برداشت نہیں کر سکتا، ان کو چھوڑتا ہوں اللہ کے حوالے۔ مگر حذیفہ الیمانی
رسول سے اتنی اجازت لے کہ یہ واقعہ بغیر نام کے میں لوگوں کو بتاؤں. چنانچہ یہ واقعہ جب لوگوں کو پتا چلا, لوگ رسول کے پاس آئے, اے اللہ کے رسول کیا حذیفہ صحیح کہہ رہے؟ کہا کہ آپ صحیح کہہ رہے. اور یاد رکھیں وَعَالَمُهُمْ بِشَأْنِ الْمُنَافِقِينَ الْحُذَیفہ, منافقین کے بارے میں سب سے زیادہ علم حذیفہ کے پاس. چنانچہ حذیفۃ الیمانی کا آگے چل لقب بنا صاحب سر رسول اللہ, رسول کے راز جاننے والے. اور حضرت عمر کا مشہور جملہ جو امام غزالی نے احیاء العلوم میں نقل کیا کہ حضرت عمر کا طریقہ یہ تھا کہ جب مدینے میں کسی کا انتقال ہوتا وہ پہلے یہ پوچھتے تھے کہ حذیفہ اس کے جنازے پہ آئے ہیں کہ نہیں آئے. اگر پتا چلتا تھا حذیفہ آئے ہیں تو وہ خود نماز پڑھنے آتے تھے, اور اگر پتا چلتا تھا کہ حذیفہ نہیں آئے تو حضرت عمر یہ سوچ کے اس جنازے پہ نہیں آتے کہ یقیناً یہ ان 14 میں سے ایک ہوگا, کبھی حذیفہ ایک مسلمان کے جنازے پہ نہیں آئے. بلکہ بعض اوقات خبرات حذیفہ سے نام پوچھا کرتے تھے جس میں اپنا بھی تفصیلات کر لیتے. صحیح مسلم میں پیغمبر کی حدیث کی کہ 14 ایسے آدمی ہیں جو میرے زمانے میں اور میرا نام لینے والے اور میرے ساتھی, مگر خدا انہیں جہنم کے عذاب وبیل میں مبتلا کرے گا کیونکہ وہ اس سازش میں شریک تھی. صحیح مسلم کی حدیث. تو خیر اس واقعے کے بعد پھر منافقین میں بھی فوری ہمت نہ ہوئی اور لشکر اسلام مدینے پہنچ گئے. یہاں پہنچ کے رسول نے وہ 2 اعلان کیے, اور اب اس غزوہ تبوک کے نتیجے میں چوک در چوک شمالی عرب یعنی مدینے سے شام تک کے علاقے کے قبیلے آنے لگے, خصوصاً عیسائی قبیلے. لیکن اس سے پہلے پیغمبر مدینے میں منافقت کا ایک اڈا مسجد زرار کو تباہ کیا. جس کا مختصر واقعہ 5 ہفتے پہلے آ گیا. تفصیلی واقعے کی گنجائش اب نہیں ہے, لیکن یہ کوئی پہلا موقع نہیں کہ ہم سلسلے کو اس طرح روک رہے ہیں. یہ اس سال 10واں سال سیرت رسول, 10 سال سے یہ سلسلہ جاری. چنانچہ ہر سال 12 سے 18 تقریریں ہوتی ہیں جتنا وقت ہوتا, اور پھر ایک مقام پہ موضوع پہنچایا جاتا ہے. آئندہ سال ماہ ربیع الاول آخری منگل سے یہ سلسلہ شروع کیا جاتا ہے جو رجب و شعبان تک چلتا ہے. اس دفعہ کراچی کے حالات کچھ سبب بنے کہ مجھے زیادہ دنوں کے لیے پاکستان سے باہر جانا پڑ گیا, لیکن پھر بھی 12 تقریریں ہو گئی. ایک اعلان ہو جائے کہ منگل کا یہ سلسلہ اس سال کی حد تک آج یہ آخری تقریر. سال سے مطلب ہے اسلامی سال. انشاءاللہ 156 تقریریں آج مکمل ہوئی. اس سال کی 12ویں اور غزوہ تبوک کی 10ویں تقریر. 157ویں تقریر مسجد زرار سے آئندہ سال کے حالات شروع ہوں گی. مسجد زرار پیغمبر کا حج کے لیے 40 آیتیں دے کے مولا کو بھیجنا, مباہلے کا واقعہ اور کیلا کا واقعہ. پیغمبر کی ازواج میں سے کچھ کا اعتراض کہ ہمیں جو پیسے ملتے ہیں وہ بہت کم ہیں اور وہ پوری تقسیم. انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی دی, اس صحت و توانائی اور طاقت دی تو یہ سلسلہ آئندہ شروع ہوگا. آج یہی سے یہ گفتگو اختتام کو پہنچی. کراچی کے حالات اس سبب تھے کہ ہم یہ تقریر جو گزشتہ سالوں میں کم سے کم 1.5 گھنٹے اور کبھی 1 گھنٹہ 40 منٹ کی کرتے تھے, اس سال گھنٹے اور سوا گھنٹے کے بیچ میں گفتگو ختم کرنا پڑتی تھی, جس کی بنا پہ اس سال قطعاً کوئی مسائل بیان نہ ہو سکے. توقع ہے کہ آئندہ سال اس امتحان کے بعد پروردگار اس وعدے کے مطابق کہ ان مع العسر یسرا, ہم امتحان کے بعد پھر راحت کا زمانہ دیتے ہیں. یہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور صحیح شان کے ساتھ یہ سلسلہ چلے گا, یعنی ذکر رسول اور پھر سیرت رسول پہ عمل کرنے کا طریقہ. اس کا نام ہے مجتہد کا فتویٰ. تو بہرحال منافقین کی ساری کوشش کہ ہم کسی طرح رسول کو شہید کریں, اسلام کا نام لیتا ہے. لیکن رسول کی زندگی میں جب وہ اس میں کامیاب نہ ہو تو انہوں نے کہا کہ جو غصہ اور انتقام اور جلن ہمیں رسول نہ رہے, اب اسے آل رسول سے پورا کیا جائے. چنانچہ رسول کا انتقام رسول کی اولاد سے کیا گیا. رسول کو شہید نہ کر سکے, رسول کی اولاد کو شہید کیا گیا. رسول کو اللہ نے اس طرح سے بچا لیا, مگر کربلا سے لے کے شام تک یہ پورا سفر اس بات کی گواہی تھی کہ تبوک مدینے سے لے کے شام تک رسول کا وہ سفر جو اس کے اندر منافقین کے ارادے اسے پورا کیا گیا کربلا میں, اور کربلا سے شام کے سفر. اللہ کے رسول تبوک کو جا کے واپس آئے. تبوک شام کا پہلا شہر
مگر آج کی اس مجلس کے اختتام کو مسائل کی ایک ایسی روایت پڑھ رہا ہوں جس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ بہت معتبر روایت ہے، کیونکہ خاندان اہل بیت میں خصوصاً بیویوں کی شہادتیں بہت ہی زیادہ اخفا میں رکھی گئی ہیں. عورتوں کا ذکر معصوم نے اتنا زیادہ نہیں کیا، البتہ کچھ ارباب ممبر اور کچھ صاحبان مقصد اس کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول شام کے علاقے تک گیا اور واپس آ گیا. اس کے بعد ایک وہ وقت آیا کہ رسول کی اولاد کو شام تک جانا پڑا، لیکن کون سی اولاد؟ لڑکے نہیں لڑکیاں، بیٹے نہیں بیٹیاں، اور رسول کی طرح سے لشکر کے سردار بن کے نہیں، اسیر و قیدی بنا کے انہیں لے جایا گیا. البتہ زینب اپنے اس سفر شام سے بھی واپس آ گئی. بعض ارباب ممبر نے کہا مگر ایک مرتبہ پھر زینب کو سفر شام کرنا پڑا اپنے بھتیجے سید سجاد کے ساتھ. وہ کیا حالات اور واقعات ان کے بیان کا تو موقع نہیں، صاحب منتخب تواریخ میں تفصیل لکھی، لیکن ایک سفر زینب کو اور کرنا پڑا. اپنے نانا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پہلے مدینے سے تبوک تک زینب گئی اور پھر تبوک سے شام تک جا رہی. دمشق کے قریب یہ قافلہ پہنچا. ایک دن پہلے شہر سے باہر یہ قافلہ نے جگہ قیام کیا کیونکہ قافلہ منزلیں دے کے چل رہا تھا، مگر جب قافلہ روکا اور ایک باغ میں قیام کیا گیا، زینب کو ایسا لگا یہ باغ دیکھا بالا ہے، یہ علاقہ تو جانا بوجھا ہے. ایک مرتبہ علی کی بیٹی اپنے خیمے سے باہر آئی، پہچان لیا، ارے یہ تو وہی باغ ہے جب میں اپنے لٹے ہوئے قافلے کے ساتھ قیدی بنا کے لائی جا رہی تھی تو ہمارے ساتھ کا لشکر بھی یہاں روکا تھا. اور زینب کو یاد آ گیا ہمارے شہیدوں کے کٹے سر اس باغ کے مختلف درختوں سے باندھ کے لٹکائے گئے تھے. ایک مرتبہ اپنے بھرے گھر کی ازادار، اپنے پورے گھر کی سوگوار زینب ان درختوں کو ڈھونڈنے چلی. ایک ایک درخت دیکھتی ہے، یاد آ جاتا ہے ارے یہ وہ درخت ہے جس سے میرے اکبر کا کٹا سر لٹکایا گیا تھا، اس درخت سے میرے قاسم کا کٹا سر باندھا گیا تھا. ہائے یہ وہ درخت ہے جس سے میرے عباس کا کٹا سر باندھا گیا تھا. اور جب درمیان کے درخت کو دیکھا آواز دی ہائے حسین، ہائے میرا بھیا، ارے یہ وہی درخت ہے جس سے میرے بھائی حسین کا کٹا سر بالوں سے لٹکایا جا رہا، فاطمہ کا نام، اور اس درخت میں اس کا کٹا سر لٹک رہا. زینب ماتم کرتے کرتے غش کھا کے گر پڑی. اور بعض مقاتل میں سے بات کہتے ہیں زینب جو گری وہ ایک پانی کی نہر میں گری جس سے باغ کو پانی دیا جا رہا تھا. باغبان نے دیکھا پانی آنا بند ہو گیا، وہ بیلچا لے کے چلا کہ شاید مٹی سے یہ نالی بند ہو گئی ہے تو میں بیلچے سے مٹی کھودوں، مگر دیکھا ایک انتہائی ضعیف سفید بالوں والی بڑھیا جس کے بال پوشیدہ ہیں وہ اس پانی کی نالی میں گر ہوئی ہے. آئے وہ ظالم رہنے والا تو شام کا تھا، شامی تھا، بجائے اس کے کہ زینب کے وارثوں کو خبر کرتا. ایک مرتبہ بیلچا اٹھایا، علی کی بیٹی کے سر پہ یہ بیلچا مارا. اے ارباب ادا، ایک مسجد کوفہ مولا کے سر پہ ابن ملجم کی تلوار، ایک شام کا یہ بات علی کی بیٹی کے سر پہ بیلچے کی ضربات. زینب شہید ہوئی. تھوڑی دیر گزری، میرا مولا سجاد اپنی پھوپھی کو ڈھونڈتا ہوا چلا، یا باغ میں آیا، زینب نظر نہ آئی. زینب کا زخمی لاشا، ارے ایک مرتبہ جھکا، پھوپھی کے لاشے کو اٹھایا. ارے میری سمجھ میں نہیں آتا میں کس مولا کے امتحان کو بڑا کروں. مولا حسین لاشیں آپ نے بھی اٹھائے، لاشیں آپ کے یتیم سجاد نے بھی اٹھائے، مگر آپ نے ان کے لاشیں اٹھائے جو میدان کے شہید ہیں. اکبر کا لاشا، قاسم کا لاشا، آئے سجاد لاشیں بھی اٹھائے تو کیسے؟ کبھی اپنی ماں رباب کا لاشا، کبھی اپنی بہن سکینہ کا لاشا، کبھی اپنی پھوپھی زینب کبریٰ کا زخمی لاشا. الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. پروردگارا تجھے واسطہ میرے مولا سجاد اور میری شہزادی زینب کبریٰ کے مصائب کا، زینب کے ماننے والوں خصوصاً
اس ذکر رسول کی محفل و مجلس میں موجود ان مومنین اور مومنات کو، ہمارے شہر کے موجودہ حالات میں ان کے اموال کو، ان کی ناموس کو، ان کی جانوں کو، ان کی اولادوں کو دشمنوں کے ہر شر سے محفوظ فرما۔ تجھے واسطہ زینب کی شہادت پر ہمارے جملہ مرحومین خصوصاً جن کے لیے آج کا اظہار ثواب ہے